بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے ہمارے نکاح میں تاخیر کیوں، اس میں یا اس عنوان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن کچھ لوگوں نے اس عنوان کو تھوڑا سا الگ سن لیا، ہمارے دوسرے نکاح میں تاخیر کیوں۔ تو یہ نہیں، یہ دوسرے نکاح کے تعلق سے نہیں نشست، ابھی یہ پہلے نکاح کی تاخیر کے بارے میں بات ہونے والی ہے۔ کیونکہ سوالات آئے 3 دن تو میں نے پہلے وضاحت چاہا کہ کر دوں کہ یہ عنوان پہلے نکاح کے تعلق سے ہی ہے، تو ہمارے دوسرے نکاح میں تاخیر کیوں ویسا عنوان نہیں ہے۔ چونکہ لوگوں نے یہ غلط فہمی بھی سمجھی کہ عورتوں کو اس لیے نہیں بلایا جا رہا بلکہ دوسرے نکاح کے بارے میں بولنے والے اس لیے بولے لیڈیز نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، انتظام نہیں تھا اس وجہ سے نہیں بلایا گیا۔ تو بہرحال عنوان ہے ہمارے نکاح میں تاخیر کیوں۔ کچھ لوگوں نے اس پوسٹ پہ کمنٹ دیا تھا جب فیس بک پہ اس کو شیئر کیا گیا کہ ایسا ایک عنوان ہے، تو انہوں نے یہ کمنٹ دیا کہ یہ تو ہمارے سرپرستوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے عنوان ہونا چاہیے کہ وہ آ کر سنیں، وہ ہمارے نکاح کو تاخیر کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بہرحال عنوان اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف سرپرست سنیں یا نوجوان سنیں، یہ عنوان بہت سنجیدگی کا حامل ہے اپنے آپ میں۔ وہی الگ بات ہے کہ سنت کو ہم نے سنت نکاح کو ایک مذاق بنا دیا، ایک الگ بات ہے، لیکن عنوان اپنے آپ میں بہت سنجیدگی کا حامل ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت کا فضل جود اور کرم رہا اس امت پر کہ اس نے اس امت کے نیک لوگوں کو اور اس امت کے لوگوں کو نکاح کی اجازت دی۔ عموماً دوسرے ادیان میں نیک لوگوں کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جب وہ نیک ہو جاتے ہیں تو ان کو نکاح ترک کر دینا پڑتا ہے اور ایک ایسی زندگی گزارنا پڑتا ہے، اس کو بیچلرس لائف بولیں گے، جس میں وہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ان کے مذہب میں دیندار لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ دیندار جو ہو جاتے ہیں وہ شادی نہیں کر پاتے ہیں، تو بچے ظاہر سی باتیں ان کے ہوتے نہیں ہیں، تو دیندار لوگ کم ہوتے ہیں اور بے دین لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس امت کے لیے اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے نکاح کا حکم دیا، نہ صرف حکم دیا، شریعت کی خصوصیت رہی کہ اس نے جو چیز جتنی ضرورت کی حامل تھی اس کو اتنا عام بھی کر دیا، اتنا آسان بھی کر دیا۔ تو نکاح یہ انسانی سماج کی بہت اہم ضرورت ہے، تو اس کو اتنا عام بھی کر دیا، اتنا آسان بھی کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب ہے ہم لوگوں پر کہ ہم نے غیر سنت طریقوں سے نکاح کر کے اپنے نکاحوں کو خود مشکل بنا لیا۔ شریعت نے اس کو بہت سستا، بہت آسان، اتنا آسان رکھا، آخر میں انشاءاللہ کچھ مثالیں دے کے بعد ضرور سمجھاؤں گا، لیکن یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے کیا کیا، نکاحوں کو مشکل کر دیا۔ اور ایک عجیب چیز جو ہم نے کی، جو سب سے بڑی غلطی تھی، وہ یہ تھی شریعت نے ایک راستہ بتایا، شریعت کا ایک راستہ ہے، سمجھ لیجئے یہ بیچ کا راستہ شریعت کا راستہ ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اللہ رحم کرے ہم پر، شریعت کے بالمقابل پیرل اپنی شریعت کا ایک راستہ نکالا، اللہ رحم کرے یہ بات، لیکن حقیقت ہے، اس کو سمجھنا ہی پڑے گا جب میں نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ شریعت نے ایک راستہ بتایا نکاح کرنے کا، یہ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن ہم نے اپنا ایک راستہ نکالا نکاح کرنے کا، وہ ہمارا طریقہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب جو ہے ہم لوگوں پر آیا۔ کیوں؟ تو ہم نے اپنا ایک راستہ نکال لیا، اپنا ایک ایجاد کردہ ہم نے راستہ نکالا، اور یہ بہت بڑی غلطی یاد رکھی ہم نے کی۔ تو بہرحال شریعت نے ایک راستہ بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا، شریعت کے مقابلے میں اپنا ایک راستہ کریٹ کیا، ہر چیز میں کیا، خاص طور سے نکاح میں بھی کیا۔ اور نکاح کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا دین بتایا۔ آدھا دین، انسان جب نکاح کرتا ہے آدھا دین مکمل کرتا ہے، بس پھر وہ باقی آدھے کی فکر کریں۔ تو اس آدھے دین کو ہم غیر شرعی طریقے سے مکمل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ شادیاں لیٹ ہونا چالو ہو گئی، چونکہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ تو بہت سمپل، بہت آسان، بہت سستا، نہ اس میں کوئی قیمت انوالو تھی، نہ اس میں باقی چیزیں تھی، لیکن ہم نے کیا کیا، اپنا طریقہ نکالا، پیرلل نکالا، سائڈ بائی سائڈ نکالا، اور یہ سوچا کہ شاید اس سے بڑا ہم کو فائدہ ہونے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح مہنگے ہو گئے، نکاح مشکل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور سب سے خطرناک چیز یہ ہوگی کہ اس کے برعکس زنا آسان ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، زنا عام ہو گیا، زنا اللہ رحم کرے معمول بن گیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہو رہی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسا کہہ رہے کہ معمول بن گیا زنا، تو دیکھیے کوئی چیز کا اگر آپ کو علم نہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالات، ماحول جس طرح سے جا رہا ہے، اس تعلق سے جو لوگ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں وہی سمجھ رہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اسکولز کا اور کالجز کا یہ حال ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خود طے کرتے ہیں کہ وہ اپنا کواد پن کو کب ختم کریں گے۔ ابھی شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے،
شادی کی بات بھولی جائے یہ. اور یہ میں کوئی خاص سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں مسلم اور غیر مسلم تمام سماج کی بات کر رہا ہوں جہاں بچے کالج اسکول جاتے ہیں وہ خود طے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایسا ہو رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے, وہ آپ کا کام ہے جانچنا اور یہ تمام چیزیں معلوم کرنا. یہ معمول ہے کہ لوگ طے کرتے ہیں کہ بھائی میں 12ویں جب پاس ہو جاؤں گا تو تب اپنی جو ہے میں جو ہے جس کو کہیں گے جو میں ابھی اکیلا ہوں یا میں نے جو اب تک کام نہیں کیا اس چیز کو میں طے کر کے کروں گا, اس کے لیے فنکشنس ہو رہے, اس کے لیے پروگرامس ہو رہے, اور یہ مسلم سماج میں بھی معمول بن چکا ہے. یہ الگ بات ہے یہ کوئی چیز آپ کو دکھ نہیں رہی تو ہو نہیں رہی, ایسا نہیں ہے. بس تو یہ چیز بہت سنجیدگی والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح چونکہ مشکل ہے تو ان کو دوسرا عمل زیادہ آسان نظر آتا ہے. بھوک لگنا اگر فطرت ہے تو پھر کھانا کھانا پڑے گا اس کو. اگر آپ کھانا نہیں دیں گے تو وہ چرا کر کھائیں گا, چرا کر نہیں ملیں گا تو آپ کو ختم کر کے کھائیں گا, آپ کو ختم کر کے نہیں ملیں گا تو آپ کو ہی کھا لیں گا مار کر, کچھ نہ کچھ, کیونکہ بھوک اس کی فطرت ہے. تو فطری چیز کو جب دبا دیا جاتا ہے تو غیر فطری طریقے سے انسان اس چیز کو پورا کرتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے, اس کے کچھ تقاضے جو اللہ نے رکھے ہیں. تو لہٰذا جب ہم نے منمانا نکاح کیا, اپنے طریقے سے کیا, تو نکاح مشکل ہو گئے, مہنگے ہو گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس چیز کو جو فطرت میں اللہ نے ڈالی تھی لوگ اس کو غیر فطری طور سے اس چیز کو جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں نوجوان نسل برباد ہوتی جا رہی ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا سرپرستوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ نکاح میں خام و خواہ کی تاخیر بالکل 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 نہ کی جائے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک انسان خود جوان ہوتا ہے, سمجھ لیجیے جو لوگ آج بوڑھے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ جوانی کے عالم میں تھے تو اپنے والد کو کبھی کبھار کوستے تھے کہ ابا کو سمجھتا نہیں کہ میری شادی کر دینا. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے تعلق سے وہی دھیان رکھا کہ میں ان کی شادی کرنے فکر مند ہوں کہ جلدی کر دوں. سوال یہ آتا ہے کہ جس چکر میں جو سرکل میں ہم چل رہے ہیں نا, دائرے میں, ہر آدمی جب وہاں سے نکل کے کھڑا ہوتا ہے دوسری جگہ وہ وہی غلطی کرتا ہے. ایک عورت جب بہو ہوتی ہے تو ساس کے بارے میں روتی ہے کہ وہ میری ساس ظالم تھی, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے وہی عمل پھر ریپیٹ کرتی ہے جو اس کی ساس نے کیا تھا. تو یہ سسٹم ختم کب کریں گے ہم لوگ, اس کو فل اسٹاپ لگے گا کب کہ نہیں یہ نہیں ہوں گا. اب جب میں اس پوزیشن میں جاؤں گا میں سوچوں گا. تو ایک آدمی جب نوجوان ہے تو اپنے والد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابا کو سمجھ میں نہیں آتا ایک نوجوان بچے کی شادی کر دی جائے. تو میرا سوال ہے کہ اب آپ کے بچے جن کے نوجوان ہیں کہ آپ اس معاملے میں فکر مند ہیں کہ ان کی شادی جلدی کر دی جائے, یا آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے ماتحت آپ کے چھوٹے بھائی اور بہن ہیں, تو کیا آپ اس معاملے میں فکر مند ہیں کہ ان چھوٹے بھائی بہنوں کی نکاح جلدی ہو؟ چلیے ٹھیک ہے, فکر مند ہے, لڑکیوں کی نکاح جلدی نہیں ہو پاتے ہیں آج کل میں جانتا ہوں, لیکن جن کے ہو سکتے ہیں لڑکوں کے تو بہت جلدی ہو سکتے ہیں نا, اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا ایک سسٹم بن چکا ہے نکاحوں کو لیٹ 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 لیٹ, اتنا لیٹ کہ اب کیا کہوں میں, عام زبان میں جب رشتہ کسی کا طے ہو جاتا ہے تو پہلے تو طے ہونے کو 25-30 سال لگ جاتے ہیں. اب جب طے ہوتا ہے تو دوستوں میں جا کے فخریہ طور سے بولتا ہے رشتہ طے ہو گیا میرا, چونکہ ایک بہت بڑا قلعہ جیت لیا اس نے آج. تو دوسرے دوست بولتے تھوڑے دن کے لیے کیا کو, مطلب زندگی ختم ہونے آ گئی, اب 30 سال 25 سال عمر ہو گئی. اب کیا ایوریج لائف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعتبار سے 58 سے 60 سال ہے انسان کی, تو آدھی زندگی تو گزار چکا بغیر جو ہے کسی لائف پارٹنر کے, کہیں کو آپ تھوڑے دن کے لیے, جو کنگلی مذاق سے بولتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو پہلے پڑھو, وہ پڑھتا ہے تو 20-25 سال گریجویشن کے لگ جاتے ہیں, پھر پوسٹ گریجویشن, پھر ڈاکٹریٹ, پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ, پھر یہ ایم فل فلاں کر لو, یہ کر لو. یہ سب کرنے کے بعد اب ایک گھر لے لو, ایک گھر لینے کے بعد تنخواہ 35 سے 40 کر لو, 40 سے 50 کر لو, 50 سے 1 لاکھ کر لو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ رشتہ ڈھونڈنے نکلیں گے, پھر رسم ہوگا, رسم 4-5 سال چلیں گا, پھر اس کے بعد پہلا رسم, دوسرا رسم, تیسرا رسم, چوتھا رسم, پھر جگہ, پھر یہ, پھر مہندی, پھر ہلدی, پھر جا کر شادی. پھر وہ لوگ بولتے ہیں وہ شادی کے بعد لڑکا الگ کیوں ہو گیا؟ اب اتنے مشکل سے جو چیز ملی حاصل ہونے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہتا, اس لیے گھر سے الگ ہو جاتا ہوں. کتنی عمریں آپ نکال دے رہے ہیں اور پھر ہم پریشان ہیں. پھر اس میں اور کیا کیا چیزیں, یہ تو میں نے خالی تاخیر کی بات کی. تو نکاحوں کو جلدی کرنا یہ وقت سماج کی ضرورت ہے. اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز اپنے آپ کو بولتے ہیں, جدید ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے تو یہ کر دیا کہ نکاحوں کی عمریں گھٹاتے جا رہے ہوں, دھڑلے سے گھٹاتے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر ایسے کئی اسٹیٹس ہیں جس میں نکاح کی عمر 13 سال ہے, آفیشیل ایج. یہ الگ بات ہے کہ سیکس کی ایج انہوں نے کوئی ڈیفائن نہیں کی کب کر سکتے ہیں, لیکن آفیشیل میرج ایج تو ڈیفائن کی ہے کہ 13 ایئرس. تو انہوں نے کر دیا. ایون لائسنس کی ایج انہوں نے گھٹا کے 16 کر دیا, لیکر شراب پینے کی ایج 18 سے گھٹا کے 16 کر دی ہے. تو وہ جانتے ہیں لوگ اس کے بغیر بھی کر لے رہے, تو کیوں نہ عمریں گھٹا دی جائے تاکہ نکاح جلدی ہو. تو وہ خود بھی اب پریشان ہو کر زمانے کی مار کھا کر یہ کہہ رہے کہ اب ایج کم کرو, لمٹ کرو. الحمدللہ انڈیا میں سپریم کورٹ نے مسلم عورت کے لیے یہ ایج کر دی کہ 15 ایئرس میں اگر وہ نکاح ہو جائے, کنزیومیٹ ہو جائے, تو اس کو سزا نہیں ملیں گی. 18 ایئرس حالانکہ آفیشیل ہے, بٹ 15 ایئرس کنسیڈریبل ہے. تو بہرحال عمر گھٹائی جا رہی ہے, مجبوری کے تحت کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے 15 بھی صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں.
تو گھٹا رہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے پاس تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 32 کہ نکاح کر دو ان کی جو بے نکاح ہو. یہ حکم دے دیا جا رہا ہے. اور ایاما بے نکاح سے مراد چاہے تو وہ پہلی شادی کا معاملہ ہو سکتا ہے مطلب کنوارا ہو, چاہے تو وہ مطلقہ ہو سکتا ہے مطلب طلاق شدہ ہو, چاہے تو بیوہ ہو سکتی ہے عورت. جلدی کر دو بس, جو بھی اکیلا نہ رہے جوڑے کے ساتھ رہے انسان. اور یہی معاملہ تھا صحابہ کا کہ ساری زندگی وہ جو ہے جوڑے میں رہے آتا, کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اکیلے نہیں تھے وہ, کہیں کہیں بیویوں کے ساتھ جیے وہ لوگ, ہے نا. اور بڑھاپے کی عمر تک ان کو بچے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب آپ امیر مطلب جب خلیفہ تھے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور آپ ان کو گود میں لے کر محبت کر رہے تھے. ایک شخص نے کہا جس کو آپ گورنر کا ایک لکھ کر دے رہے تھے توصیہ کہ تم گورنر اور شام کے, اس نے اپنا توصیہ لگایا اور کہا امیر المومنین آپ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں, میں تو نہیں کرتا ہوں. تو کہا ادھر واپس آؤ. وہ سمجھ گیا کچھ نہ کوئی مسٹیک ہو گئی. اب کہا واپس آؤ, توصیہ نکالو. تو کہا غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں, کیا توصیہ نکالو. کہا جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا اور رعایت سے کیا کریں گے, چلو تم گورنر نہیں ہو. تو چھوٹے بچے تھے, روایت میں آتا چھوٹے بچے جو ان کے ساتھ کھیلے تھے ان کے بچے تھے وہ, جبکہ ان کی عمر جب وہ خلیفہ بنے 10 سال خلافت میں رہے, 63 سال کی عمر میں جو انتقال پایا تو 53 سال کی عمر تھی. اب 53 سال کی عمر ہمارے پاس کوئی چھوٹے بچے رہے تو لوگ اس کو پوتا ہے کیا آپ کا, اس کا ہی بچہ ہو سکتا, ضروری ہے کہ پوتا ہی ہو اس کو. تو بہرحال عجیب و غریب, چونکہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے ہمارے نکاحوں اور تمام چیزوں میں کہ ہم ایک بت کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. اللہ رحم کرے, ایک شرک کی بات ہے, لیکن اس بات کو آپ سمجھیے اور میری بات کو غور سے سنیے. ایک ایسا بت ہے جو ہم سب نے بنا رکھا ہے لیکن جو دکھتا نہیں ہے, وہ یہ لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا بت ہے ہمارے پاس جس کی ہم سب عبادت کریں, اللہ رحم کرے. لوگ کیا کہیں گے, یہ کپڑے ایسے کیوں, لوگ کیا کہیں گے. وہ گاڑی ایسی کیوں, لوگ کیا, موبائل ایسے لوگ کیا کہیں گے. شادی ایسی کیوں, لوگ کیا کہیں گے. دوسری شادی ایسی کیوں, لوگ کیا کہیں گے. بچے اس عمر میں پیدا کیے, لوگ کیا کہیں گے. 4 بچے ہو گئے, لوگ کیا کہیں گے. چونکہ ہمارے سامنے 2 ہوتے ہیں, فلاں ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے. کھا رہے پھرے تو لوگ کیا کہیں گے, نیچے بیٹھے تو لوگ کیا کہیں گے, اوپر بیٹھے تو لوگ کیا کہیں گے, یہاں جاؤ تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کی سب عبادت کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے, آپ مانے یا نہ مانے, ہم ہر کام سے پہلے رب کیا سوچیں گا, شریعت کیا بولتی ہے, آخرت میں کیا ہوگا, اس سے پہلے خیال آتا ہے لوگ کیا کہیں گے. فرسٹ کوشچن لوگ ہے, پہلا سوال لوگ, پھر سارے چیز. تو یہ بت ہے سب سے بڑا. اس کو جس نے توڑ دیا نا آج کے زمانے میں وہ خوش زندگی گزار رہا ہے, اور جس نے اس کو فالو کر لیا تو یہ بت ایسے اندھیروں میں لے جاتا ہے, مالداروں کو خلاش اور غریب بنا دیتا ہے. تمام دولت ہونے کے بعد بھی روپیہ جیب سے صدقے کے لیے نکلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو بتانے کے لیے جمع کرنا ہے, تاکہ پھر جمع کروں گا تو شو کروں گا, بتاؤں گا ریا, تو یہ چھوڑنا ہے. تو ہمارے نکاح میں تاخیر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نکاحوں کو منمانے ڈھنگ سے کرنا شروع کر دیا ہے, اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے. تو ہم کو اس ٹاپک کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے. وہ ٹاپک تو نکاح ہے لیکن یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اللہ رب العزت جب ایک عمر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے, اس عمر میں جانے کے بعد اس کی فطری ضرورتیں ہوتی ہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے اسلام نے زبردست, مضبوط, بہترین سسٹم بنا دیا. اور اتنا آسان, کتنا آسان. نکاح کے لیے 4 کنڈیشن اسلام میں, صرف 4. ہمارے نکاح میں پتہ نہیں 400 ہوں گے, غلط بات ہے, اسلام میں بول رہا ہوں. 4 کنڈیشن ہے. پہلا ولی کا راضی ہونا. کنڈیشن بولے تو یہ وہ چیزیں ہوتی, شرائط, جن کے ہٹ جانے سے وہ چیز ویلڈ نہیں ہوتی, انویلڈ ہو جاتی ہے. شرائط ہے, یاد رکھ, کنڈیشن ہونا ہی. تو پہلی شرط ہے ولی کا راضی ہونا, دوسری شرط ہے ایجاب و قبول, تیسری شرط ہے مہر, اور چوتھی شرط ہے 2 گواہ ہو. بس ختم. یہ 4 کنڈیشن پوری ہوگی, نکاح ہو گیا. یہ ہے شریعت کا نکاح. ہمارا نکاح یہ 4 کنڈیشن تو ہے ہی نہیں. مہر تو کس کو دینا ہے, 2 لاکھ کو کیا دینا کس کو ہے. گواہ ہوں گے نہیں ہوں گے چلیں گا. ولی کی ضرورت نہیں, وکیل لا کے بٹھا دیے وہاں, پتہ نہیں کیا رہتا وکیل ہو, ولی نہیں رہتا ہمارے نکاح نام ہے وکیل. اور وہ غیر محرم رہتا, پتہ نہیں کوئی بھی ابا کا دوست, لڑکی کے فلاں, ایک دور کا خالو فلاں کا. ارے بھائی اس میں ولی مطلب وہ ہوں گا, اس کا والد ہوں گا, وہ نہ ہونے کی شکل میں, یا ہوا ہے بھی تو اس نے ولایت ٹرانسفر کر دی, اس کا دادا ہے, چچا ہے, سگا ماموں ہے, سگا نانا ہے, اس کا سگا بھائی ہو سکتا ہے. کیا نکالا. تو بہرحال یہ 4 کنڈیشن ہے. یہ کنڈیشن فلفل, نکاح ہو گیا. لیکن اب ہمارے نکاح میں کیا کیا کنڈیشن ہے. ہو سلیکشن سے اگر شروع کروں اور خاتمے تک کروں, اور خاتمے کے بعد پہلی جمعہ کی تو کنسیڈر کرنا ہی پڑے گی نا, اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اب چلو کچھ جگہ تو دوسری, تیسری اور چوتھی تک تو ہوتی ہی ہے, ٹھیک ہے. تو 4 جمعہ کی تک پورا معاملہ لوں تو 400 شرائط ہو جائیں گے کم از کم, ہمارے اپنے کنڈیشن میں, شریعت کے نہیں. اور شریعتی کنڈیشن انفلفلڈ جاتے ہیں, اور دنیا کی سارے کنڈیشن مکمل طور سے ہم پورا کریں. تو آئیے ہمارے نکاحوں میں تاخیر کیوں ہوتی ہے آج کے زمانے میں. 15 نکات صرف سرسری طور سے آپ کے سامنے رکھوں گا, جو اہم وجہ بنتی ہے آج ہم شادیاں دیر سے کیوں کر رہے ہیں, ہمارے نکاح دیر سے کیوں ہو رہے ہیں, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, دونوں کے لیے بات ہے بہرحال, ٹھیک ہے. تو سرپرستوں کا بھی کام ہے اس چیز کو سنجیدگی سے لے کہ اپنے بچے گناہ کی طرف جائے, اس سے اچھا وہ کیا کرے, ان کے نکاح کر دے جلد سے جلد. اور جو لوگ خود ذمہ دار ہیں, ان کے سرپرست نہیں ہیں, یا پھر والدین نہیں ہیں حیات,
یا پھر والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے تو وہ لوگ خود اب طے کرے اور خاموخواہ کے ایک تھریشولڈ نہ بنائے, ایک لمٹ نہ بنائے کہ اتنا ہوں گا تو اس کے بعد یہ کروں گا. سب چھوڑ دیجیے معاملات, جو سہولت اللہ دے جیسے دے فوراً آپ وہ کام کر لیں, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جس کی وجہ سے آج ہمارے نکاحوں کو خاموخواہ لوگ لیٹ کرتے ہوئے ایجوکیشن تعلیم کے نام پہ نکاح خوب لیٹ کیے جاتے ہیں کہ نہیں بچہ پڑھ رہا ہے بچی پڑھ رہی ہے. کوشچن یہ ہے, سوال یہ کہ کوئی یونیورسٹی اور کالج کا رول ہے بچہ پڑھتا ہے تو اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا اگر شادی کر لے تو؟ کوئی ایسا کنڈیشن ہے؟ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر بالغ ہو جائے تو پھر کیوں خامخواہ یہ کنڈیشن کو اپلائی کیا جا رہا ہے؟ ایجوکیشن گین کیجیے. ایجوکیشن میں کہوں گا پیدائش سے لے کر موت تک, پیدائش سے لے کر موت تک ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, علم ہے. کسی کوئی عمر نہیں, کچھ نہیں, آپ پیدا ہوئے جب سے شروع کیجیے فرام کریڈل ٹو گریو, وہ آپ کی جھولے سے لے کر آپ کی خبر تک چلنے دیجیے. اس میں کوئی شریعت میں کنڈیشن نہیں. کئی صحابہ کے تعلق سے تابعین کے واقعات ہیں, نکاح ہوا تھا, تعلیم حاصل کرنے آتے, اپنے استاد کے پاس آتے, بہت سارے تابعین کے پاس ان کے جو شاگرد آتے شادی شدہ ہوتے ہیں. اس سے مسئلہ کیا ہے؟ نالج کا لینا دینا شادی سے نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, نہیں بچہ پڑھ لکھ لے تو پھر اس کی ہم شادی کریں گے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہمارے کمائی کا کہیں نہ کہیں ذریعہ بنتا ہے, رزق کا ذریعہ بنتا ہے, تو ٹھیک ہے حاصل کیجیے نا. شادی سے اس کا کیا لینا دینا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا, لڑکا بھی اس کی شادی لیٹ کی جا رہی چونکہ وہ پڑھتا ہے, لڑکی کی شادی بھی لیٹ کی جا رہی کیونکہ تو دونوں پڑھتی. اچھا, جب دونوں پڑھتے ہیں تو ان کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ والدین اٹھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ اس باپ پہ رحم کرے جو اتنا سمجھدار ہو کہ شادی کر دے اور دونوں مل کے خرچہ اٹھائے شادی کے بعد بھی, کیونکہ پڑھتے ہیں نا, ابھی کماتے نہیں ہیں, اٹھائے خرچہ. مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رزق آپ دینے والے اپنے بچوں کو؟ کسی کو ایسا غلط فہمی ہے کہ میں اپنے بچوں کو رزق لا کے دیتا ہوں, اتنی محنت مشقت کیا تو میں نے ہی کیا, ایسا کسی کو غلط فہمی ہے تو اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف کوئی نہیں, میں سمجھتا ہوں. تو جب آپ رزق دینے والے نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں سوچ رہے ہیں وہ تمام چیزیں؟ نہیں بچے ہو جائیں گے تو فلاں مصیبت ہوں گی. میرا یہ سوال ہے جن کو آج کل ہم لوگوں کو بہرحال ایک کے بعد ابھی نہیں اور دو کے بعد کبھی نہیں والے سسٹم پہ چل رہے ہیں کہ بچہ بس اب ایک کے بعد ابھی میں کو بہت ذرا بڑا ہوں گا اس کو, دو کے بعد تو پھر سوچنا بھی نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے والدین, آپ جو بہن بھائی, کتنے بہن بھائی؟ کو بولیں گے 10 ہے, کوئی 12 ہے, کوئی 15 ہے, ماشاء اللہ, ایسا تب سننے کو بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اتنے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا آپ بھوکمری سے مر گئے اتنے اولاد میں؟ مطلب والدین کو ہونے کے بعد آپ کے والد نے اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے لیے؟ نہیں, آپ کہیں گے اس سے زیادہ آج ہم خوش ہیں, ابا خوش ہے, فلاں بچہ اس کو ان کو سنبھال رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, جائیدادیں لے لی, غربت کی زندگی سے نکلا, آج مالداری کی زندگی گزارے. تو رزق کا مطلب اولاد سے انسان کی انکم کا کوئی ریلیشن نہیں یاد رکھیے, ایسا نہیں ہے کہیں بھی. اگر ایسا ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ دیکھو انکم اتنی کر لو تو پہلے شادی کرنا, پھر انکم اتنی ہو تو پہلی اولاد پیدا کرنا, اور نہیں بتایا. اس کا مطلب رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے, اور آپ اپنا کام کیجیے, رب اپنا کام کریں گا. تو رب کے معاملات میں آپ دخل مت دیجیے, ٹھیک ہے. خاموخواہ کی کہ میں کیسا کھلاؤں گا, آپ نہیں کھلاتے, آپ اور میں صرف کوشش کرتے ہیں. کوشش, آپ کی کوشش ہندوستان میں بھی تھی, آپ کی کوشش کویت میں بھی ہے, اور یہاں نہیں ہوں تو آپ کہیں اور جا کے بھی کریں, کوشش ہی کریں گے نا. پھر وہ اللہ رب العزت ہے جو اس کوشش میں برکت ڈالتا ہے. ورنہ کچھ لوگ یہاں رہ کے بھی پریشان زندگیاں گزار رہے ہیں, کمانے کے بعد بھی پریشان ہیں. تو پھر تو رزق کا تعلق یاد رکھیے اللہ رب العزت سے ہے, تو ہم رزق نہیں لاتے. تو ایجوکیشن ٹھیک ہے, اچھی بات, لیکن ایجوکیشن کے لیے اننیسیسری ایڈلٹ ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کے نکاحوں میں تاخیر مت کریں, خود کے نکاح میں تاخیر نہ کریں. مجبوریاں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں لوگوں کی, بہنوں کے نکاح ہے, کسی کے کچھ ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, لیکن کوشش یہ کرے, ایک نیت تو رکھے کہ میں جلد سے جلد جیسی موقع ملے نکاح کر لوں گا, اور کوشش کروں گا سنت کے مطابق ہو, تو انشاءاللہ اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں انوالو نہیں. جب خرچہ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مسائل بھی بہرحال ختم ہو جائیں گے. تو ایجوکیشن کے نام پہ نکاحوں کو لیٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اور ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا ایسا ہے کہ جو اتنا لمبا چل رہا ہے کہ آدھی زندگی تک بھی وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا ہے, اور بڑے بڑے یونیورسٹی سے پاس ہونے کے بعد بھی اس کو اخلاق نام کی چیز پیدا نہیں ہو رہی اس کے اندر. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایک اچھا انسان بنے. اچھا انسان نہیں بنتا تو سسٹم کیا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ریویژن کی ضرورت ہے. ہمیں یاد رکھیے سیریسلی کہ بچوں کا ایجوکیشن وہ ہے جو آپ اس کے ساتھ سکھاتے ہیں, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, اخلاق, لین دین, معاملات, تجارت, جو اپنی عبادتیں, یہ ہے ایجوکیشن اس کا ریئل. وہ چھوڑ کے صرف کمائی کے لیے پوری زندگی آپ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں, لیکن پوری زندگی لگاتے ہیں اس کے لیے, اور اس کے بعد بھی اس کی وجہ سے کئی چیزیں تاخیر ہو رہی ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دوسرا, تعلیم سے ریلیٹڈ ایشو ہے, تعلیم میں برابری. اب چلو سب ہو گیا, عمر ہوگی 25-30 سال چلی, اب ہو گیا, جو پڑھنا تھا پڑھ لیے. تعلیم میں برابری, اب جو لڑکی ہونا وہ تعلیم میں برابر, او ہو اب کہاں سے لائیں گے آپ؟ اب یہ کرائٹیریا شریعت میں تو نہیں. تعلیم میں بھائی میں اب اتنا بڑا فلاں ہوں, گریجویٹ ہوں, پوسٹ گریجویٹ ہوں, ڈاکٹریٹ ہوں, تو میں کیسا کر سکتا ہوں ایک عام گریجویٹ لڑکی سے شادی؟
ابھی تعلیمی برابری کیا، مطلب آپ سوچیے، چلو ٹھیک ہے آپ کو تو رزق کمانا ہے مردوں نے، عورتوں کو آپ تعلیم برابری بلا کر کیا کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایک عورت دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، لیکن وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو دنیاوی اعتبار سے؟ ہو سکتا ہے، بالکل بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس تعلیمی برابری، اب تعلیم کا مسئلہ، پھر تعلیمی برابری کا مسئلہ، پھر نکالے تیسرا تعلیم سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے، وہ کیا مانو آپ کو تیسری؟ پروفیشن بھی سیم ہو، اللہ 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 اللہ، میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں تو میڈیکل لڑکی چھونا میرے کو، ارے کیا تماشا، میری بچی میڈیکل ڈاکٹر ہے تو میرے کو میڈیکل ڈاکٹر سے ہی نکاح کرانا، اب وہ ڈاکٹر صاحب مل رہی نہیں، اب انجینئر صاحب مل رہی نہیں، اب سمجھ رہے آپ؟ اچھا ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم زیادہ ہے ہمارے سماج میں اور لڑکے بنسبت کم پڑھتے ہیں اس کے، تو لڑکیوں کا ایسا ہو رہا ہے پڑھ لکھ لے رہی ہے اور ان کو ان کا میچنگ ملتا ہی نہیں، شادی کے لیے دینداری میں میچنگ ہے، کفو ہے، یہ ڈگریز میں نہیں ہے، ڈگریز میں نہیں ہے اندر، سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایسے کتنے لوگ ہیں دنیا کے جنہوں نے دنیا میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا میں اعتبار سے اسکول بھی نہیں گئے، لیکن ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ انجینئر ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسداں بنتے ہیں، وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئے، تو ان کے پاس کون سی ڈگری؟ پتہ چلا ایجوکیشن ضروری نہیں کہ آپ ایجوکیشن سسٹم میں جائے، ایجوکیشن وہ ہے جو انسان، علم وہ ہے جو انسان بہت ساری چیزوں سے سیکھ سکتا ہے۔ اگر میں یہاں علم سے مراد عام جو ایجوکیشن کورسز بول رہا ہوں، دینی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینی علم تو ضروری ہے، اللہ نے اس لیے وہی بھیجی، نبیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور علماء کو وارث بنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے انسان چیزوں کو دیکھ کر بھی سیکھتا ہے۔ ایک بچہ سڑک سے جاتا ہے، وہاں ریتی پڑی ہوتی ہے، ایک آدمی ٹو ویلر پہ آتا ہے اور گر جاتا ہے، تو بچہ ایجوکیشن گین کر لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کہ ریتی پہ تیز نہیں بھگانا، گاڑی اسکیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ٹیچر نہیں لگتا اس کو سکھانے کے لیے، نل ڈھیلا ہے تو پانی بند کرنا، یہ نالج ہے۔ تو بہرحال پھر پروفیشنل کورس ایک ہو، اس کے بعد برابری ہو، اس کے بعد کتنی لوازمات سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ہم کو یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ چوتھا جو بڑا مسئلہ ہے جس وجہ سے ہمارے نکاح تاخیر سے ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم مردوں کو سب سے پہلے اپنی مینٹالٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان جو بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں، جو غیر شادی شدہ ہے وہ، اس کے علاوہ جو سرپرست ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ چوتھی جو چیز ہے بڑی ہم جس کے سے نکاح لیٹ ہم کر رہے ہیں، کیا معلوم آپ کو؟ خوبصورتی۔ کیونکہ جو انتخاب لڑکی کا ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ اس کی خوبصورتی ہو، وہ بھی خوبصورتی میچنگ ہو، لڑکے کا رنگ اس کا رنگ، ہاں کم از کم لڑکی سے گوری ہو، پھر پورا شیڈ کارڈ لے کے گھومتے ہو پورے زمانے کے اندر، شیڈ کارڈ سمجھتے نا، گوری تو ہے لیکن ہم کو ملکی وائٹ ہونا تھا، آپ کی بیٹی سنو وائٹ ہے تو نہیں جمیں گا، تھوڑا مشکل ہے تھوڑا سا۔ ارے واہ، نہیں سب تو باقی ٹھیک ہے، لیکن کیسا ہے بالوں کا رنگ ہم کو تھوڑا براؤنش چاہیے تھا، آپ کی بچی کے بلیک ہے تو یہ جوڑی ذرا کم نہیں جمنے والی۔ ارے واہ، مطلب آپ دیکھیے، مطلب خوبصورتی کے کیا پیمانے ہیں مجھے بتائیے؟ خوبصورتی کا پیمانہ زمین زمانہ حالات اور میڈیا میں جو آپ دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے نا۔ جن کی آنکھیں چھوٹی ہیں ان کے نزدیک بڑی آنکھیں خوبصورتی ہیں، وہ اس کو ترس رہے ہیں۔ جن کے بال سیدھے ہیں تو وہ گھنگرالے والوں کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے بال گھنگرالے ہیں تو وہ اس سے پریشان ہے، بولتے اللہ نے دیے کوئی سے بال، وہ اسٹریٹ ہیئرز کو دیکھ کے یہ خوبصورتی ہے نا۔ ایک عرب کو بولیے گھنگرالے بال تو بولتا رہے بھیا اس سے پریشان ہے سیدھے کر کر کے، ایک افریقن سے بولیں گے نہیں، وہیں یوروپین اپنے بال کو گھنگرالے کرنے اس طریقے کر رہے، آئرننگ کر رہے، اس کو گول ہونا گول ہونا گول ہونا، تو ان کے نزدیک کرلی ہیئر سے، ان کے نزدیک اسٹریٹ ہیئر سے۔ ہاں، کسی کی ناک چپٹی ہے تو کھڑی ناک والے کو دیکھتا ہے، عربوں کی ناک کھڑی ہے تو چپٹی ناک والے کو دیکھتا ہے، اچھی ناک ہے۔ ہندوستانی لوگوں کی جنرلی بہت زیادہ کھڑی نہیں ہوتی، تو بہت اچھی ناک ہے آپ کی، تو کھڑی ان کی اتنی کھڑی ٹیڑھی ہو جاتی کھڑی ہو کر۔ تو خوبصورتی کا پیمانہ کیا ہے سمجھ رہے آپ؟ تو تب وہ علامت ہے۔ اب کیا ہے؟ دبلا پتلا ہونا علامت ہے، یہ میڈیا نے بتایا نا، دبلا پتلا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو جو ایسی چیزیں چن کر نکاحوں کو لیٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ہماری بہنوں کے دل آزادی کرتے توڑتے ہیں، کتنے عورتوں کو ڈپریشن میں لڑکیوں کو ڈال دیتے ہیں، کتنے گھروں میں جا کے وہ کرتے ہیں، میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیا چیلنج کرتا ہوں؟ میرا چیلنج کیا، غور سے سنیں۔ میرا چیلنج یہ، جیسی لڑکی اپنے لیے آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں نا اور اللہ کی مخلوق میں کیڑے نکالتے ہیں، ویسی بیٹی اپنے لیے پیدا کر کے بتانا، چیلنج یہ سمجھا، یہ چیلنج ہے کہ مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھا اب میری بیٹی ویسی ہے۔ اب جب بیٹی پیدا ہوگی تو بولتے ارے اللہ یہ تو دادی بھی چلے گئی، ہمارے امی کا رنگ تھوڑا کم ہے، اب دیکھ کے لائے تھے جس کی بیٹی ہے تو وہ ماں اور یہ تو گورے ہیں، نانی تو نہیں کی لیکن بچے کیا کرتے ہیں بولو۔ جو چیز مینوفیکچر ہوتی ہے اس میں آپ اسپیسیفکیشنز دے سکتے ہیں کہ اتنا رنگ ہونا، اتنی ہائٹ ہونا، اتنا ویٹ ہونا، اتنا کلر ہونا، اتنا چمک ہونا، یہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز پیدا ہوتی ہے نا اس میں اسپیسیفکیشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ دیتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو خوبصورتی کے نام پہ بہت 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 نکاح ہمارے لیٹ ہو رہے ہیں، ہم کو یہ چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور خوبصورتی اصل دینداری ہے۔ ایک انسان کا دل کتنا خوبصورت ہے، یاد رکھیں،
اور وہ اس کی دینداری ہے. دینداری اصل خوبصورتی، اصل معیار ہے، اصل معیار ہے جنت میں جانے کا. اور جنت میں سب اچھی چیزیں جانے والی ہیں، یہ اصل معیار ہے. یہ خوبصورت انسان ہے جنت میں جائے گا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا خوبصورتی یہ ہے. تو خوبصورتی اپنے بنائے ہوئے گھٹیا پیمانوں کو ہم کو چھوڑ کر ان پیمانوں پہ آنا جو شریعت نے بتایا وہ یہ ہے کہ دینداری، اور اس کے بعد خوبصورتی، دینداری، اور اس کے بعد مالداری، اور دینداری، اور اس کے بعد حسب نظر، اور دینداری کے بعد سب کچھ. دینداری سب سے پہلے. تو یہاں لڑکیوں میں دینداری دیکھی نہیں جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی کے نام پر جو ہمارے نکاح لیٹ ہو رہے ہیں. اور جب لڑکی کو تلاش کرنا ہوتا ہے پورے گھر کے افراد لگے، ماموں بھی ڈھونڈ رہے، چچا بھی ڈھونڈ رہے، بھائی کالج کے باہر جا کے کھڑے رہے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا، اور پڑوسی ڈھونڈ رہے، اڑوسی ڈھونڈ رہے، خالہ پھوپھی سب ڈھونڈ رہے. کیا ڈھونڈ رہے؟ لڑکی. اور کیسی لڑکی ہونا؟ خوبصورت ہونا. کیا کرائٹیریا خوبصورت کا؟ گوری ہونا. اوہ. اور کیا کرائٹیریا ہے؟ دبلی ہونا. ایون ویٹ کا بھی رہتا. کتنا آپ کا وزن ہے بچی کا؟ 55 ہے. نہیں، ہم کو 53 تک ہونا تھا. 55 زیادہ ہو جاتا. ارے کیا کوئی بقرعید کے لیے جانور خرید رہے ہو کہ ویٹ بھی ڈیفائن کرو گے اس کا تم؟ اچھا، ایک بھائی اور ایک ذمہ دار ماں باپ سمجھو جو اپنے لیے بہو دیکھ رہے، اور ایک انسان جو اپنے لیے بیوی دیکھتا ہے. بیوی دیکھتے وقت اور بہو دیکھتے وقت چشمہ الگ ہوتا ہے، اور بیٹی کی شادی کرتے وقت چشمہ الگ ہوتا ہے. جیسا بہو کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، یہ ریجیکٹ، یہ ریجیکٹ، یہ ریجیکٹ، 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 ریجیکٹ. کیوں ریجیکٹ؟ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا کلر کم، اس کا فلاں زیادہ، اس کا یہ، اس کی عمر زیادہ، اس کی مانگ چھوٹی، اس کے بال کالے، اس کے فلاں، اس کے دانت میں گیپ زیادہ ہے، اس کا فلاں دکھ رہا ہے، اس کی چال وہ تھوڑی. ریجیکٹ ہو گیا. پھر ان کو وہ حور پری کی تلاش میں ڈھونڈتے رہتے. پھر ایک حور پری بیٹھ جاتی ہے. اردو زبان میں کہاوت ہے، شانہ کوا. میں بولوں گا نہیں، بہرے ہو گیا وہ جو ہونا تھا، شانہ کوا. وہ بیٹھ گیا جا کے جہاں بیٹھنا تھا، ہو گیا وہ. اب یہ آدمی جو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے نکلا، جو بیٹے کے نکاح کے ٹائم پہ ریجیکشن کی لسٹ لے کے پھر رہا تھا، نہیں ہونا تمہاری بیٹی، اور یہ لڑکا جو بولا تھا نہیں ہے. اب اس کی بہن کا نکاح ہے، اور اس کے اب چشمہ کیسا بدلتا دیکھیے. کوئی تو بھی آ جانا، میری بیٹی سے شادی کر لینا، بس تھوڑا رنگ کم ہے اس کا، لیکن کام میں ایسی چنچل ہے نا. تو ایسی کئی اور لڑکیاں تھیں جو ایسی تھی، تھوڑا رنگ کم لیکن کام میں چنچل تھی، لیکن آپ نے تو ریجیکٹ کر دیا. اب پیمانہ کیوں بدل گیا بیٹی کی شادی؟ ابھی بھی ایسا کرنا تھا، بیٹی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے اصولوں کے مطابق تم فٹ نہیں ہو رہے. اپنی بیٹی کو بولنا چاہیے نہیں 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 نہیں، بیٹی کی کوئی تو بھی اللہ ایسا بھیج دے فرشتہ آسمان سے جو شادی کر لے. تھوڑا وزن زیادہ لیکن اتنی پھرتیلی ماشاء اللہ، صبح سے شام تک کام کرتی. ایسی کئی اور بیٹیاں تھیں بیچاریاں جن کو آپ نے ایسی ان کے وزن کی وجہ سے ریجیکٹ کیا، تب نہیں سمجھ میں آیا. تو ایسا کیسا ہوتا کہ ایک انسان بہو کے سلیکشن میں کنگ اور بیٹی کی شادی کے ٹائم پہ پاپر فقیر ہو جاتا کہ کوئی تو بھی کر لے، اور یہاں نہیں نہیں یہ نہیں چلیں گے، تھوڑا مسئلہ ہے، اچھی دیکھو کوئی. یہ چھوڑیے اس پیمانے کو، اور یاد رکھیے یہ وقت ہے نا ایسا گھومتا ہے اور آپ کو لا کے پھر وہیں کھڑے کر دیتا ہے. جہاں آج آپ ہیں کسی کی بچیوں کو ریجیکٹ کر رہے، کل ایک زمانہ ہوگا آپ باپ بنے کسی بیٹی کے، اللہ نہ کرے کو میں بدوا نہیں دے رہا، لیکن ریجیکشن کی لسٹ میں وہ نہ آ جائے، تب پھر آپ پچھتا ہے اللہ میرے سے کیا ہوا. کہ تو بندوں کی جو حق مارتے ہیں نا، تو بدلہ بندوں کا دنیا میں دیتا ہے، اللہ آخرت کے لیے بھی رکھتا ہے، لیکن دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، سزا ملتی ہے اس کی. یہ بات کو بہرحال ذہن نشین کر لیں. تو خوبصورتی. پانچویں وجہ یہ کہ لڑکیوں کے تعلق سے خاص طور سے ہوتا ہے نوجوان لڑکی چاہیے. لڑکیوں کی عمر کے معاملے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو پڑھاتے ہیں خوب لمبا لمبا، آپ خود بولتے ایجوکیٹڈ ہونا، ایجوکیشن میں وہ جب جاتی ہے تو 20 22 25 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، آپ بولتے کم عمر بھی ہونا. تو لڑکیوں کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ جب شادی کر دینا تھا ایجوکیشن کرا دی، اب بولتے کم عمر ہونا. اب ایجوکیشن بھی کم عمر دونوں ایک ساتھ کیسا ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کرائٹیریا. یہ خاص طور سے شہروں میں ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا ہو گیا لیکن لڑکی کم عمر ہونا. کتنی کم؟ کم از کم لڑکے سے 2-5 سال چھوٹی ہونا. نہیں بڑی تو برابر تو سوال ہی نہیں آتا. بڑی بولے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل، وہ ایسا ہٹ جاؤ تو جنگ ہو جائیں گے اس کی، بڑی عورت کیسا ہو سکتی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. 1-8 سال بھی نہیں ہو سکتا چھوٹی ہونا. اب مسئلہ یہ ایجوکیٹڈ بھی پھر چھوٹی بھی کیسا کر پائیں گے آپ یہ ساری؟ اس سے بھی نکاح بہرحال تاخیر ہوتے جا رہے ہیں. ان سب مہمانوں کو چھوڑیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو آپ کی بیوی تھی، جو امت کی ماؤں میں سے پہلی ہماری ماں، ان کی عمر کتنی زیادہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب نہیں میں الٹا سوال کر لیا، کتنی کم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 15 سال چھوٹی کیوں ہے نا، لیکن زیادہ تھی. اب مجھے چھوٹی ہی ہمیشہ نظر آتا ہوں، آپ بول رہے 15 زیادہ تھی. آپ پکی بات کر رہے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، تو 15 سال چھوٹے ہی تھے نا. نہیں ایسے زیادہ تھے. یہاں تو 15 دن بڑی بھی نہیں چلتی ہم کو. 15 ڈیز اگر زیادہ عمر ہے تو نہیں چلنے والی، 15 مہینے بھی نہیں چلتی چھوٹی، اس سے چھوٹی چاہیے ہم کو. یہ اصول نہیں یاد رکھیے. اگر ہماری امہات المومنین ہماری ماؤں کو دیکھیں، ہر ماں کا کلر الگ ہے، ہر ماں کی ہائٹ الگ ہے، ہر ماں کی جسامت الگ ہے، ہر ماں کی عمر الگ ہے. جب ہمارے نبی سے ان کے نکاح ہو رہے ہیں، کوئی 15 سال بڑی ہے تو کوئی کئی سال چھوٹی ہے. کوئی دیکھنے دکھانے میں خوبصورت ہے لیکن گال پہ کوئی دھبا ہے،
صفیہ رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے خوبصورت تھی، نسل یہودن تھی، ایمان قبول کی تھی، ان گال پہ ایک نشان تھا. مائی عائشہ خوبصورت تھی، اس لیے تھوڑا سا کمپٹیشن ہوتا تھا دونوں میں، کبھی کبھار تھوڑا سا وہ ہوتا تھا کہ وہ بھی خوبصورت تھی. سمجھ رہے آپ؟ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جسامت میں تھوڑی ہیلدی تھی، صحت مند تھی. تو کوئی دبلا ہے، کوئی صحت مند ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خد کم تھا، تو کوئی خد میں کم ہے، کوئی خد میں زیادہ ہے، کوئی جسامت میں زیادہ ہے، کوئی جسامت میں کم ہے، کس کا رنگ ڈارک ہے، کس کا رنگ وائٹ ہے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں. ہماری ہر ماں ایک الگ شیڈ میں ہے اور ہماری ماں ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ کرائٹیریا ایسا بھول چکے ہیں، چھوٹی ہونا، ایسا ہونا، رنگ یہ ہونا، جسامت ایسی، کیا یہ کون سے اصول ہے؟ کس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو 15 سال تو ہم لوگ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی عمر سے زیادہ والی لڑکی کی شادی کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نکاح تھا جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. تو نہیں ہو سکتا ایسا. ہم تو اتباع سنت کی بات کرتے تو صرف نماز کی حد تک تو نہیں ہے نا، وہ پوری زندگی کی حد تک ہے نا، ہر چیز ہر شعبے میں. تو ٹھیک ہے، زیادہ ہے کیا، وہ دیندار لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ اس گو، چلو آگے بڑھو. نہیں، یہ کیسا ہو سکتا؟ نوجوان ہو، چھوٹی عمر میں، اتنی چھوٹی ہو، سب چھوڑ دیجیے باتیں. دینداری پیمانہ ہے، چھوٹا اور بڑا ہونا کچھ نہیں ہوتا. ہو سکتا بڑا ہونے کے ناطے، عمر میں زیادہ ہونے کے ناطے تجربے کار ہو آپ سے زیادہ، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبوت کے ابتدائی دور میں کتنی مدد کی مائی خدیجہ نے، کتنی مدد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے رہتے تھے. مائی عائشہ نے ایک بار فرمایا کہ جب بھی آپ کے سامنے اس بڑھیا کا ذکر آتا ہے، انتقال کر گئی تھی لیکن ایجڈ تھی، تو کہا جب بھی ان کا ذکر آتا آپ تھوڑے سے ایک دم سنجیدہ مایوس ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو. یہاں تک کہ ان کے سہیلیوں اور ان کے جان پہچان والوں سے اللہ کے رسول نے بعد میں بھی تعلقات جاری رکھے تھے، تحفے بھیجتے تھے، تحائف بھیجتے تھے. بہرحال یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. چھٹی چیز جو نکاح میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے، وہ ہے برادری. اب اتنے پرابلم ہے، یہ پرابلم بھی باقی ہے ابھی. برادری بھی سیم ہونا. برادری سمجھتے ہیں نا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. میں نام تو لے نہیں سکتا کسی برادری کا، ٹھیک ہے، صرف اپنا بول سکتا ہوں، سید کو سید ہونا. دوسروں بولوں گا، بولیں گے نہیں ہم کو بدنام کیا گیا. برادری ضروری ہے. میں یہ خاندان سے ہوں تو لڑکی وہی خاندان سے ہونا. اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہارے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا. حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے خاندان کی لڑکی کر لیا، اس کو جان سے مار دیا جاتا. اس کے شواہد میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم میڈیا میں تو شواہد دیتے ہیں کہ آپ گواہی دے رہے ہیں اور آپ اپنا نمبر دیں گے، اگلی بار گواہی پائیں گے. جب میں بولوں گا کسی میں مجھے کوئی پکڑے تو کہتے ہیں ہاں گواہی دیں گے ہم، کہ اگر میرے وطن میں نے کسی دوسرے خاندان والے سے شادی کر لیا اور اگر شادی کر کے یہاں بھی بھاگ کر آیا تو وہاں ایک آدمی کو تیار کیا جائے گا، وہ اس ملک میں آ کے اس کو ختم کرے گا، اس کے خاندان کو وہ لوگ پالیں گے اور فخر سے بولیں گے اس نے جا کے صحیح کام کر کے آیا، بدلا لیا. اس حد تک ذات اور برادری، کیا یہ ہم مسلمانوں کی اپنی بات کر رہے ہیں. ہم اس مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں جات پات کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ہاں بس نہیں کوئی سسٹم، کوئی اجمی کوئی عربی سے افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، کوئی گورا کالے سے نہیں، کالا گورے سے نہیں، سوائے تقویٰ. پھر یہ کیسا آیا خاندان برادری؟ نہیں، برادری کا نہیں مل رہا تو تھوڑے دن رک جاتے. اچھا برادری بھی ہونا، زبان بھی ہونا، علاقہ بھی ہونا، سب ہونا. نہیں وہ دوسرے علاقے کی ہے، دوسری زبان بولنے والی ہے، کر دو اس سے نکاح کو. نہیں، پورا ماحول خراب ہو جائے گا نا، اس کی لینگویج الگ ہے. یہ سب ذات، برادریاں، زبان، یہ صرف پہچان ہے ہماری. یہ سب پہچان ہے، صرف ہماری پہچان کے علاوہ کوئی لینگویج بولنے والا کسی سے افضل نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا. ساری زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے انسان میں اتنی صلاحیت تھی کہ زبانیں خود بنا لے؟ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ہمارے رنگوں کا اختلاف اور زبانوں کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ساری زبانیں اللہ کی طرف سے، کوئی اس میں افضل مفضل نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اس بات کو ہم سمجھے عدل. تو لہٰذا ذات برادری کے نام پہ میں نے دیکھا ہوں شادیوں کو تاخیر کیا تھا کہ بچی ہمارے برادری کی نہیں ملتی، اسٹیٹس لیول نہیں ہے. پھر برادری ہے تو پھر خاندان ہے تو پھر وہ ایجوکیشن، پھر وہ سب باقی ہیں. مطلب یہ سب چیزیں لاگو ہوتی ہیں ایک ٹائم پر، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے نکاحوں کے لیٹ ہونے کے اندر ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے لڑکی کی شادی پہلے ہو لڑکے سے. یہ تو سب اس سے گزرے ہوں گے ایکسپیرینس. ابھی کا بولنا نہیں، جب تک بہن کی شادی نہیں ہوتی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. تو جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوگی. یہ بھی ایک تاخیر کی وجہ ہے. اب میں ایک ایگزامپل مثال دے کے آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں.
آپ ہیں، میں، ہم سب جو لوگ بیٹھے ہیں، سمجھ لیجیے میرے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، ہم سب کے گھر میں لڑکے لڑکیاں، اور ہم سب ایک شہر میں رہتے، سمجھ لیجیے۔ اب میں کیا بول رہا ہوں، پہلے کس کی شادی ہونا؟ ہمارے بنائے گئے اصول کے مطابق میں کیا بول رہا ہوں، پہلے کس کی شادی ہونا؟ لڑکی کی، بہن کی شادی ہو جانا، میری لڑکی کی شادی پہلے، میری بہن، مطلب آدمی لڑکا بول رہا میری بہن، لڑکی کی۔ آپ کیا بول رہے کس کی شادی پہلے ہونا؟ لڑکی کی۔ یہ کیا بول رہے کس کی شادی پہلے ہونا؟ لڑکی کی۔ اب پرابلم یہ ہے، لڑکیوں کی شادی کرتے کس سے، فرشتوں سے یا جنوں سے؟ کہ تو ہم سب نے لڑکوں کو روکا ہوا ہے نا، میرے پاس بھی لڑکی لڑکیاں، لیکن پہلے لڑکی کی، ان کی بھی پہلے لڑکی، تو سب لڑکیاں ہیں، تو اب شادی کریں گے کن سے، مجھے بتاؤ، کس سے؟ لڑکوں سے ہوں گی نا، لیکن میں تو بول رہا پہلے میری لڑکی کی ہو، آپ کیا بول رہے آپ کی لڑکی کی پہلے ہو؟ ارے بھیا لڑکوں کو ریلیز کرو مارکیٹ میں، تو لڑکیوں کی ہوں گی وہ جس کی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آٹومیٹیکلی۔ کیا مطلب عقل بھی کیسی لڑاتے لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ارے کیا مولوی صاحب آپ یہ بولنا چاہ رہے لڑکی کی پہلے کر دے؟ میں کہہ رہا ہوں جس کو رشتہ پہلا ہے کر دیجیے۔ اگر آپ اپنے لڑکے کی پہلے کرتے تو کسی کی لڑکی بھی تو اٹھ رہی ہے نا، اس کا بوجھ تو ہلکا کر رہے ہو، سب کو لڑکی ہی کرنا ہے، تو پھر لڑکے جائیں گے کہاں، اور ان لڑکیوں کی شادی ہوں گی کس سے؟ مجھے پلے نہیں پڑ رہی یہ چیز۔ آپ کو اپنی بہن کی کرنا، مجھے اپنی بہن کی کرنا، آپ کو اپنی بیٹی کی کرنا، مجھے اپنی بیٹی کی کرنا ہے، تو کہاں سے لائیں گے لڑکی ان کے لیے؟ سب کو اپنے لڑکوں کی نہیں کرنا ہے۔ یہ چھوڑی یہ خاموخواہ کی، جس کو رشتہ پہلے آئے دے دیجیے۔ بڑی بہن چھوٹی بہن، ارے بڑی بہن کا ہے، چھوٹی کا ہے چھوٹی کر دیجیے، بڑی کا ہے بالغ ہو گئی، شادی کی عمر ہو گئی، جس کو رشتہ ہے جیسے رشتہ ہے بس ختم، شروع کرتے جائیے، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں گے جب ایک نکاح ہوتا ہے نا تو پورے ہونا شروع ہوتے ہیں، جب تک آپ روکے اپنی پہلی کی وہ کنڈیشن یہ فلاں یہ، اس سے بہت ساری بار مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو یہاں منقطع کروں گا، تھوڑا سا روکوں گا، ایک انٹرمیشن، تھوڑا سا ہم بریک لیں گے، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزیز باقی کے پوائنٹس میں انشاءاللہ کور کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ ہمارے نکاح میں تاخیر کیوں؟ اس کا عشاء کی نماز کے وقفے کے بعد ہم پھر سے جمع ہوئے، اور جو ساتھی وجہ میں نے پچھلے جب بات ختم کی تھی وہ یہ رکھی تھی آپ کے سامنے کہ ہمارے نکاحوں میں تاخیر ہونے کی ایک جو وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی جو ہے لڑکے سے پہلے ہو، اور اس وجہ سے بہت ساری مرتبہ نہ صرف لڑکوں کے نکاح تاخیر سے ہوتے ہیں بلکہ لڑکیوں کے نکاح بھی تاخیر سے ہو جاتے ہیں، چونکہ سارا ہی سماج اگر یہ سوچنے لگے کہ پہلے لڑکی کی شادی ہو جائے تو پھر خود بخود لڑکوں کی عمریں بڑھتی جاتی ہے، اور لڑکیوں کی شادیاں بھی اس وجہ سے جلدی نہیں ہو پاتی، تو یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اہم وجہ جو نکاح کے تاخیر یا دیر سے ہونے کی ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے بڑے بچے کا نکاح ہو جائے، مطلب یہ کہ اگر دو لڑکیاں ہیں تو بڑی بہن کی پہلے ہو جائے، دو لڑکے ہیں تو پہلے بڑے لڑکے کا نکاح ہو جائے، لہٰذا چھوٹی لڑکی کو اور چھوٹے لڑکے کو کئی رشتے آنے کے بعد بھی اس کو انکار کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، چونکہ ابھی بڑے کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس کے لیے رشتہ آ جائے، جو بچہ بالغ ہو، آسانی ہو، آپ اس کے نکاح کو پہلے کر دیں۔ وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکے میں چھوٹا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکی ہو سکتی ہے، لڑکی میں چھوٹی لڑکی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے خامخواہ نکاح میں تاخیر کرنا محرم یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح نکاح میں تاخیر کی ایک وجہ جو ہے، ایک وجہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ بہتر روزگار، مطلب کچھ نہ کچھ انکم ذرا اچھی ہو جائے، سرٹن لیول تک انکم پہنچ جائے۔ بلکہ ہمارے سماج میں تو میں نے دیکھا سب کچھ طے ہو گیا، مطلب لڑکا پسند آ گیا، لڑکی پسند آ گئی، بات چیت ہو گئی، سب ہو گئی، پھر ایک چیز آتی ہے کہ نہیں لڑکے کا روزگار کیا ہے، انکم کیا ہے، ٹھیک ہے، خود کا گھر ہے نہیں ہے، مطلب اتنا مسئلہ ہے یہ کہ خود کا گھر ہے نہیں ہے، خود کا گھر ہے تو پھر کتنے سال سے رہتے ہیں، گھر ہے تو کون سے اسپاٹ پر ہے، پرائم اسپاٹ پر ہے، گلی کے اندر تو کس کا بھی گھر رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پرائم اسپاٹ پر ہے نہیں ہے۔ اتنے مسائل روزگار سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نکاح نہیں ہو پاتے۔ بلکہ میں نے تو بہت سارے جو ہے والدین کو دیکھا، خاص طور سے والد صاحب کو، وہ بچے کو بولتے بیٹے جب تک انکم ابھی 25 ہے نا، 35 ہونے کے بعد آنا۔ اب یہ بیچارہ جو ہے 25 تک تو چلے گا، کیسے بھی تعلیم حاصل کر کے محنت کر رہا ہے، اب وہ بیچارہ سر پہ ہاتھ مار لیتا 35 ہونے کے بعد آنا ہے، والد صاحب نے بول دی، تو اب 35,000 کی انکم وہ بیچارہ کر رہا ہے، میں انڈین کرنسی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب وہ بیچارہ 35 تک محنت کر رہا ہے، 35 کی محنت ختم نہیں ہوئی تو بولتے دیکھو بہن کی شادی ہوگی، بہت سارے اخراجات اس میں بھی لگے رہیں گے، اور تھوڑا سا انتظار کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب بیچارہ مطلب ایک
عرصہ گزر جا رہا بہتر روزگار کے اس میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کے نکاح بھی کر دیے جن کے پاس مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک مشہور واقعہ، نئی خاتون آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا آپ جس سے چاہے میرا کرا دیں۔ ایک صحابی اٹھے، کہا کہ مجھ سے کرا دیجئے، تو کہا گھر میں کچھ سونا وغیرہ ہے؟ وہ گھر گئے آئے، کہا کچھ نہیں۔ کہا کوئی چاندی وغیرہ ہے؟ وہ گھر گئے آئے، کہا کچھ نہیں۔ کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے؟ وہ گھر گئے آئے، کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ تو کہا ایک چادر ہے جو میں نے باندھا ہوا ہوں، یہی ہے میرے پاس۔ تو کہا پھر یہ دے دیں گے تو کیسا ہوگا معاملہ؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ خاموش بیٹھ گئے، وہ شاید مایوس ہو گئے صحابی کہ میرا نکاح نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پوچھا وہ صحابی کہاں ہے جو نکاح کرنا چاہے؟ تو کہا یہ۔ تو کہا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ تو کہا پھر یہ مہر ہوگا، اس کے یاد کرانے کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں۔ تو یہاں تو ایک اتنی غریب صحابی ہے کہ گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہے، اور یہاں نکاح ہو جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنے سارے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے یہ کچھ ہو سکتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے ہو کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ ہونا، تو بھی جن ایسے لوگوں کو جن کا دینداری تقاضا نہیں اور یہ تمام دنیا کی چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہم کو بھی وہی چیز چاہیے، اس لیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ شادی ہونا تو شان و شوکت کے ساتھ ہو، شادی ہونا تو ایسا ہو رہا ہے کہ جتنا انسان کماتے ہیں وہ سب شادی میں خرچ ہو جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک حساب بتاتا ہوں چھوٹا سا، آپ چاہے جس بھی ملک سے ہو، اردو زبان اگر بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا حساب بتاتا ہوں۔ اگر ایسے سمجھ لیجیے آپ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں 1 لاکھ ایسے مسلمان ہیں جن کے نکاح ہونا باقی ہے، 1 لاکھ۔ تو 1 لاکھ لڑکی اور 1 لاکھ لڑکیوں کی ظاہر سی بات ہے نکاح ہوں گے ایک دوسرے سے، اور ہر آدمی اپنے نکاح کے اندر 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، تو گویا لڑکی اور لڑکا ملا کے 2 لاکھ، ویسے اس سے زیادہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں 2500 لاکھ لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا حساب بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ کنورٹ کر لیجیے آپ کی کیڈیز میں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال 1 لاکھ روپیہ وہ خرچ ہو رہا ہے، تو 1 لاکھ لوگ مطلب 2 لاکھ لوگ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں ہر آدمی، 2 لاکھ کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجیے کتنے بلین روپیز ہوتا ہے۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ پیسہ صرف ہندوستان کے اندر مسجد اور مدارس کے لیے دیا جائے تو پورے مسجد اور مدارس کنسٹرکشن کے ساتھ سالانہ خرچہ بھی نکل جائے گا ان کا۔ یہ اتنا پیسہ ہے، بلینس آف روپیز، 400 بلین سے زیادہ ہوں گا انڈین روپیز۔ حساب لگا لیجیے، کیلکولیٹر جس کا 12 ڈیجٹ سے زیادہ تھا اس میں حساب ملیں گا آپ کو، اتنا پیسہ ہے یہ۔ میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، ایسے میں ایسے شہر جانتا ہوں مسلمانوں کے جہاں 1 ملین ایسے لڑکے ان کی نکاح ہونا باقی ہے، نوجوان اب ہوں گے، اور ان کے والدین ملینس آف روپیز خرچ کریں، 10 لاکھ روپے خرچ کریں، آپ ضرب دیجیے اس کو حساب، کہاں ٹریلینس آف انڈین روپیز ہو جائیں گا۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہندوستان سے باہر نکلے، وہیں سارے دینی ادارے چل جائیں گے، بلکہ اور رفاہی کاموں کے لیے پیسے جائیں گے، سڑکیں بنا لو اپنے گاؤں کی اس سے۔ یہ اتنا پیسہ ہے اس میں خرچ کرنے والا۔ تو وہ ایک ہمارا بھی مسئلہ ہے کہ ہم بھی چاہتے شادی ہو تو پھر لوگوں کو پتا چلے بھائی کچھ کیا اس نے، ورنہ اگر آپ یہاں کمائیں ہندوستان میں شادی ہوگی تو لوگ بولتے ہیں کیا کنجوس آدمی گیا کیوں تھا پھر کویت کام کرنے، جب اتنا ہی تھا تو انڈیا میں رہ کے بھی ایسی بھیکاریوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ مطلب حالت یہ ہماری، یہ سوچ فکر کو بدلنا پڑے گا ہم کو، کہیں نہ کہیں فل اسٹاپ ایک لگانا ہے۔ نوجوان جو میری بات سن رہے جن کے نکاح ہونا ہے ان کو فل اسٹاپ لگانا ہے کہیں نہ کہیں، جو سرپرست میری بات کو سن رہے ان کو یہ سمجھ لانا ہے یہ اخراجات وغیرہ کہ لڑکا اتنا کمائیں گا تو شادی ہوں گی مت لگائیے، اس لیے کہ زنا کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہیں لگتا ہے، وہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں، کوئی تنخواہ کی سلپ نہیں دیکھی جاتی ہے، کوئی پرائیویٹ گھر یا اپنا خود کا گھر ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، تو آپ برائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کے لیے آپ نے کنڈیشن پہ کنڈیشن غیر شرعی لگائے ہیں۔ اگر شرعی ہوتے تو ہم بھی مانتے کہ حدیث میں آ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کے پاس 2 گز زمین ہو وہی نکاح کرے، تو سمجھ نہیں آ رہی بات، یا کہیں صحابہ کے اقوال آ رہے کہ سب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا ہو، تو کہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سب سے غریب صحابہ کی شادیاں ہو رہی ہے، آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ عمل ہی ایسا ہے، یہ فطری تقاضے ہیومن نیچر کے جو ہے یہ جس کو کہیں گے فطری تقاضے نکاح، تو اس کو اتنا اسلام نے آسان کر دیا، کوئی اس کے لیے کنڈیشن نہیں، 4 کنڈیشن کے علاوہ جو میں رکھ چکا ہوں اس میں مالداری کنڈیشن نہیں ہے، وہ 4 کنڈیشن میں مالداری کہیں بھی کنڈیشن نہیں، تو بہتر روزگار اچھی انکم ہونے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے ابھی تو نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک نئی چیز چمک گئی، لڑکی کے لیے بھی بہتر روزگار ہونا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو، یہ جہیز کا متبادل ہے، یہ نئی ٹرک ہے یہ۔ اب جیسا جہیز کا بولیں گے تو بدنامی ہوں گی، اب میں قرآن حدیث کا ماننے والا بول رہا ہوں جہیز کا ڈیمانڈ کیسے کروں گا، تو نئی ٹرک کیا ہے کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو کمانے والی ہو۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں تو کمانا حرام ہے حلال ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت نے تم کو خوام بنایا، کیونکہ میری بات صرف مرد سن رہے تھے میں ایسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم کو صرف خوام بنایا، اور تم خوام ہونے کے بعد تمہاری سوچ کہاں جا رہی،
مطلب نوجوان سوچ بھی کیسا سکتے ہیں جب اللہ رب العزت نے آپ کو کمائی کا ذمہ دیا، آپ کیسا سوچ سکتے ہیں کہ میں اس کی انکم کے حساب سے کروں؟ تو نہیں، وہاں بھی چلتا ہے. اور جب جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کر کے یہ نیا ڈیمانڈ ڈالا گیا تو لوگوں نے بیچارے پھر اپنے بچوں کو ڈی ایڈ کرا کے پرماننٹ جاب دلا دی، نوکریاں وغیرہ، اور بس آرام سے اب ایک ٹائم میں جہیز لے کے کیوں بدنام ہونا 2-4 لاکھ، اب زندگی بھر آتا رہے گا اور اچھے سے زندگی گزرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اگر وہ عورت کماتی بھی ہے تو اس کمائی پہ آپ کا حق نہیں، یاد رکھیے وہ اس کی مالک ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو یہ ایک نئی ٹرک نکالی گئی. تو بہتر روزگار، اچھی انکم ہو، لڑکے کی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی، اب لڑکیوں کی بھی شروع ہو گئی اور معاملہ پھر بڑھتا جا رہا ہے. 10ویں ایک جو بڑی وجہ جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے وہ کیا معلوم آپ کو؟ خاص طور سے لڑکیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے لیکن لڑکیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا معلوم؟ جہیز. شادی ہوں گی تو لڑکے کو کچھ ڈیمانڈ ہے اور لڑکی والوں کو دینا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لڑکیوں کے لیے تو بہت زبردست مسئلہ ہے. سب کچھ طے ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا. میں نے ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، سب کچھ طے ہو گیا اور اس کے بعد بیچ والا آدمی بولتا ہے کہ دیکھو ان کو 2 رشتے آئے ہوئے، وہ 1 5 دے رہا، آپ کتنا دیں گے؟ مطلب آپ بات سب صحیح ہے لیکن اب 2 پارٹیز ایک ساتھ کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں، ایلیجیبل ہے. اب آپ بولو آپ 5 سے اوپر کیا دیں گے؟ تو بولتا چلو ہم جوڑے کی رقم 1 لاکھ بڑھا دو، 6 لاکھ دے دیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اگر وہ نہیں دے پایا، نہیں کر پایا تو رشتہ تو اچھا تھا، بچی کا سب پسند آ گیا تھا، بس آپ کیونکہ کچھ دے نہیں پا رہے اس لیے لہٰذا رشتہ کینسل ہو جائیں. آج بھی ایسے علاقے جہاں لسٹ بنتی ہے کہیں سونے کے ڈھیر دینا پڑتے ہیں. آج بھی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 25 تولہ، سمجھ رہے آپ، مانگتے ہیں. 25 تولہ آج کے زمانے میں بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے. مانگ رہے جیسے اس کے لیے محنت بھی کی جا رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جہیز مطلب ایک عجیب چیز ہے اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا. اس میں دیندار بے دین کی میں تمیز بھی نہیں کرتا ہوں. سب نے طریقہ بنا لیا یہ. اچھا کچھ لوگ کیسے ہوتے دیکھیے، نہیں ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، ماشاءاللہ کیا فرشتہ آدمی. لیکن پہلی بہو جب آئی تھی نا تو 10 تولے کا ایک ہاتھ تھا، کار ان کے ابا نے بھیجے تھے، جو گھر ہے اس میں ہم ان کا ہی رہ رہے. یہ کیسا ہڈن میسج ہے؟ ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے لیکن پہلے والوں کو بھی ہم نے یہ بولے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، 10 تولہ دے دیے، کار دے دیے، فلیٹ دے دیے. اور آپ کو تو اللہ نے ان سے زیادہ دے رکھا ہے، وہ تو سعودی تھے، آپ تو دینار والا معاملہ کویتی ہے. یہ کیسی بات ہے کہ آپ کو ایسا مت کھاؤ، بولے تو آپ ایسا کھا رہے ہو؟ کون سا طریقہ ہے؟ سمجھے آپ؟ نا کا مطلب نہ ہوتا ہے. کئی صحابیات کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، نہ کسی نے دیا، نہ کسی نے ڈیمانڈ کیا، نہ کسی نے لیا. یہ بھی اپنی جگہ. اب یہاں جو لڑکی کے والد ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا مسئلہ کبھی کبھار. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے بتایا اور کہا کہ یہ آپ نے بیان میں ضرور بیان کرتے رہیے، میری طرف سے اجازت ہے اس چیز سے. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نکاح کا ایک میرا لیکچر سنا تو بہت متاثر ہوئے اور جیسی ان کے رشتے کے لیے بات ہوئی تو انہوں نے رشتہ سب طے ہونے کے بعد کہہ دیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب یہ کچھ نہیں کا معنی کچھ نہیں تھا، ریئل میں کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، بولے تو ہم بس 20 تولے دے دیتے. بولے نہیں کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آپ کا گھر کا کنسٹرکشن چالو ہے نا تو باقی کا ہم کر دیتے. نہیں کچھ نہیں، فلاں کر دیتے، یہ کر دیتے. انہوں نے کچھ نہیں مانگا. تو بعد میں اس لڑکے جو ہونے والے سسر تھے انہوں نے ان کے بڑے بھائی کو بلایا اور بلا کے پوچھا بچے میں کوئی کمزوری ہے کیا؟ میں دے رہا ہوں اور وہ لیتا نہیں. سبحان اللہ. مطلب حالت یہ کہ اب کوئی سادہ نکاح کرے تو اس کو شکی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ چورو چکا تو نہیں ہے، کیس ویس تو نہیں ہے، اس لیے تو خاموشی میں کچھ نہیں دے رہا، کچھ نہیں دے رہا، کوئی شان نہیں، کوئی شوکت نہیں، کوئی ہال نہیں، کچھ پرابلم تو نہیں ہے. یہ حال ہو چکا ہے. دیکھیے آپ کسی نے شادی کر لیا تو اللہ رحم کرے، ہم جیسے لوگ بھی بولتے کچھ گڑبڑ دکھ رہی باس میرے کو، اتنے خاموشی میں نہیں شادی وادی نہیں، یہ کچھ ہے. ارے وہ سنت کیوں نہیں میاں کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے کہ افیئر ہوں گا پہلے سے، مجبوراً باپ کو کرنا پڑا راتوں رات. کیا ہے مطلب آپ کو کرنے جا رہا بھی تو نہیں کرنے دیں گے. اسی لیے کچھ گناہ ایسے ہوتے جب سماج اس میں ڈوب جاتا ہے نا تو ایک فرد کا اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو جہیز بھی انہی چیزوں میں سے، جب پورا سماج ایسا چور ہے، ایسا لت پت ہے، اسی کو امتحان ہے. اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے ساتھ دینا بھی چاہ رہا، لڑکا نہیں بول رہا تو نہیں لو کیوں، تو بولے وہ دیے نا تو پھر وہ معاملہ پکا رہتا. بہت سی بار والدین میرے پاس آتے ہیں، وہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے. کیوں؟ شادی ہوگی تو چلا گا بیوی کے ساتھ، غلام بن گیا ہو. اس کے لیے ایک لفظ بھی ادا کرتے، میں نہیں ادا کروں گا. کس کا غلام بن گیا ہو اپنی بیوی کا، اور فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو میں جنرلی ایسے ہی پوچھتا ہوں، کاؤنسلنگ کرتے رہتا ہوں، کیا آپ نے جہیز لیا تھا؟ تو ہاں لیا تھا ہم نے، انہوں نے دے دیے. تو میں نے کہا پھر اب جب جہیز لیا تھا، کچھ لیا تھا تو جس نے قیمت دی اس نے چیز لے کے اٹھا کر.
परचेज की ना उसने दी तो उसने ली, एक नेचुरल चीज है। शरीयत बोल रही कुछ दो, निकाह हो तो क्या दो, निकाह हो तो क्या दो, फिर से एक बार बोलिए, निकाह हो तो क्या दो, देना है ना। महर कैसे देते देखिए हमारे पास, आदमी मर गया, आप शादी की बात करो लेकिन मैं मैयत का तज़किरा, आदमी मर गया, उसकी बेवा को लाते बोलते महर माफ कर दो, तो वो बोलती माफ करके दिए ही नहीं आता, माफी का मसला क्या है, वो भी बोलती जिंदगी भर नहीं दिया, आप क्या देंगे मरने के बाद, जा माफ कर दो, माफ नहीं होता, तो देना है ना। इसलिए मैं 3-3 बार पूछा, देना है, देना है। अच्छा, ऐसा कोई शॉपिंग मॉल या कोई दुकान ऐसी आपने कुवैत में इंडिया में देखी जहाँ आप जाके प्रोडक्ट खरीदते कितने का, 100 रुपए का, चलिए 100 रुपये दीजिए दुकानदार, क्या है कि प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना 100 रुपए का, तो कोई बोलेंगे देना पड़ता कोई चीज लिए तो। यहाँ लड़की भी लो, जोड़ा भी लो, घोड़ा भी लो, बिस्तर भी लो, सामान भी लो, सब लो, लेना कैसा, जब आप वो कोई चीज दे रहे हैं तो उसके बदले एक बात समझ रही, कुछ उनको दिया जाए उसके बदले, वो महर है, वो लड़की का हक है, वो उधार होता है हमारे पास, है ना, वो उधार होता है। वो मुवज्जल और मुवज्जल ऐसा बोल देते हैं कि वो हो गया, वो कुछ तो हो गया, उधार है या कैश हो गया, और उसके बाद वो उधार 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 तो उसकी मौत तक जाता उधार, उसके बिस्तर पे मर गया और उसके बाद माफ हो जाता। तो जहेज लिया जा रहा है, महर नहीं दिया जा रहा है, जहेज लिया और दिया जा रहा है, विरासत में जो है हिस्सा नहीं दिया जा रहा लड़कियों को, मतलब बहनों को, समझ रहे आप बात, बेटी को उसके जिसका इंतकाल हुआ, तो जो चीज़ गलत है वो ले और दिया जा रहा है। जो चीज़ शरीयत ने बताया, और विरासत देना ये इल्मुल फराइज में से आता है, इसका देना ज़रूरी है। बल्कि उलमा तो लिखते, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हिस्सों की तकसीम की वो लड़की के हिसाब से की कि लड़के को कितना मिलेगा, तो उसूल लड़की से तय हुआ, लड़के से नहीं, कि लड़की के मुकाबले में लड़के को दुगना मिलेगा, तो ये पैमाना इसको बनाया गया और उसी को ही नहीं मिलता बेचारे, क्योंकि जहेज वाला सिस्टम है। अच्छा, बाप भी बोलता देखो बेटी अब तुम्हारी शादी हो रही ना, तो मैं क्या करता हूँ, विरासत के बदले तुमको जहेज दे देता हूँ, और वो जहेज ले लिया जा रहा है, उसी नीयत से दिया जा रहा है, और मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। नॉन मुस्लिम्स में कल्चर है, उनके पास विरासत में हिस्सा नहीं होता बेटी का, क्योंकि विरासत में हिस्सा नहीं होता, दामाद पूरा चूर के लेता शादी में, बोलता बुद्धे से ये वक्त है निकालने का, इसके अलावा वक्त नहीं है, वो पूरा हर चीज करा के लेता। सेम सिस्टम यहाँ भी आ गया, सेम सिस्टम मुसलमानों में आ गया कि जहेज महर देना नहीं है, जहेज लेना है, विरासत देना नहीं है, खत्म हो गया। और बच्चों को बिठा के बोल देते अब्बा की देखो बेटी तुम लोगों को मैं जहेज दे दे रहा हूँ, अब सिर्फ विरासत में बच्चे हकदार रहेंगे, तुम्हारा हक मैंने दे दिया, ये नहीं होता। तो जहेज को खत्म कीजिए। मैं जानता हूँ कई ऐसे नौजवान हैं जो अपनी जवानियों को सिर्फ यहाँ इसलिए जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि अपने बहनों का जहेज वो दे वहाँ घर, उनकी बहनों की शादियाँ नहीं हो रही, तो उनके सिर्फ महर अदा करने वो यहाँ जिंदगियां गुजारते हैं, और जो कुछ काम मिलता है वो कर गुजारते हैं। तो क्या करेंगे इसके अलावा, चारा नहीं। कई ऐसे इंसान है जिनको सिर्फ बेटी पैदा हुई, खुशखबरी उनको मिली बेटी की पैदाइश की, खुश हुए, लेकिन खुश होते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हो गया कि आज से 20 साल बाद इसकी शादी है, अब निकलो यहाँ से अपने घर को छोड़कर। वो नया शादी किया हुआ इंसान 1 साल बीवी के साथ जिंदगी नहीं गुजारा, बेटी की शादी के लिए पता नहीं 20 साल से आके दूसरे ममालिक में जिंदगी गुजारता है। क्यों? सिर्फ जहेज के लिए। लेकिन खत्म नहीं करेंगे हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जहेज खत्म नहीं करेंगे। मैं भी अपने टाइम पे रोना रोऊंगा, लेकिन बराबर जहेज लूंगा, और जब मैं बाप बनूंगा बच्चों का तो तब भी रोना रहूंगा, लेकिन बराबर उसकी आने वाली बहू से लूंगा। तो इस तकलीफ को तुम भूल क्यों जाते हो कि अपनी बहनों के लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो, लेकिन किसी दूसरे की बहन को सहूलत नहीं देना चाहते हो, तुम भी लेते हो। तब तो पूरा समाज इंगेज है। मतलब जब मेरे पे जुल्म हो रहा तो मैं चिल्ला रहा हूं, और जब मैं दूसरों पे जुल्म कर रहा हूं तो कुछ नहीं। उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। जहेज तो जाहिर सी बात है लड़की वाले तो बोलेंगे खत्म करो, नहीं, ये लड़के वालों की तरफ से होगा। जाहिर सी बात है वो नहीं खुशी से दे रहा हूं मैं, लड़की वालों से मैं गुजारिश करूंगा खुशी से भी मत दीजिए। बहुत नुकसान होता है इससे उन गरीबों का जो नहीं दे पाते, बहुत नुकसान होता है। क्या दामाद को दिया नहीं जा सकता कुछ? बिल्कुल दिया जा सकता, बिल्कुल। दामाद तो क्यों नहीं दे सकते? जब रिश्तेदारों को देने का हुक्म है तो दामाद भी तो रिश्तेदार है ना, गरीब हो सकता है वो भी, लेकिन ये शादी के वक्त लेन देन मत कीजिए। शादी के बाद कभी भी दीजिए अपने दामाद, कभी भी। आदमी दूसरों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, फकीरों की करता है, दामाद की मदद कर सकता है, मसला ही नहीं इसमें। लेकिन शादी के वक्त दिखा कर, सजा कर, और वो चीजें जो जरूरत की भी होती नहीं होती, कोई तस्वीर दे रहा तो कोई गुलदस्ता दे रहा तो कोई चाय की कप दे रहा, अरे चाय की दुकान खोलना है उसके बाद में तस्वीरें करेंगे, अगर कुछ काम नहीं आती पड़ी रहती फेंक देता, दूसरे को शादी में दे देता ले जाकर गिफ्ट बोल के, चीज भी काम की नहीं है। फिर उसके लिए उसूल है, इसके लिए उसूल है। शेख सलाउद्दीन यूसुफ साहब की बड़ी बेहतरीन किताब है जहेज, उसमें उन्होंने पूरे शराइत लिखे कि अगर देना भी है
दामाद को तोहफा तो उसके कंडीशंस हैं, वो कंडीशन आप जरूर पढ़े। क्या वक्त नहीं कि सारे कंडीशन बयान करूं, बहुत अच्छी सी कंडीशन लिखे होने कि बता कर नहीं दिया जाएगा, दिखा कर नहीं दिया जाएगा, चीज की शक्ल में मत दो, क्या है ताकि उसको सहूलत हो। शादी के वक्त लिया दिया नहीं जाएगा, शादी के टाइम पे दूल्हा ही नहीं सोचेगा ये मेरा हक है, देने वाला लड़की का वालिद ही नहीं सोचेगा मुझे देना जरूरी है, बल्कि ये लड़के की हालात के एतबार से उसकी मदद के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन ये सब बात की बात है, ये जहेज के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ तो जहेज का वो हाल है कि जहेज की वजह से हमारी कई बहनें हैं, कई बेटियां जिनके निकाह नहीं हो रहे, लेकिन उसके जिम्मेदार वो नहीं है, आप लोग हैं, मर्द है, हम लोग हैं। याद रखिए कि हम लोगों ने इस सिस्टम को खत्म नहीं किया। क्या लड़के के वालिद होने के नाते आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कमाना नहीं होता है? क्या लड़के के वालिद होने के नाते आप अपनी बीवी को नहीं समझा सकते? मतलब उसकी होने वाली सास को कई बार ऐसा होता है, लड़का बोला हमको जहेज में चाहिए, लड़के का वालिद बोला जहेज में चाहिए, लेकिन अम्मा वहां बैठे बैठे बराबर एक एक कुड़िया छोड़ते रहते। पहली बहू ने ये कर दी थी, इनका क्या है, हमारे शौहर का कुछ भी बोलते रहते, बच्चियों को हमने इतना दिए, ये बोलकर उनको मजबूर करते हैं कि बेचारे नहीं मैं जहेज दो दो, फिर तो बाद में दे नहीं सकते हो, बता के दो इनको, नहीं तो बाद में क्या बोलेंगे लोग। तो लड़की वालों को भी इस मामले में जो दे सकते हैं उनको भी जरूरत है कि ना दे, अगर दामाद वाकई में मुस्तहिक है तो बाद में मदद करें। और लड़के वालों का भी काम है कि वो डिमांड करे कि हमको जहेज नहीं चाहिए, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं दिया। सहाबा में से किसी ने भी लड़कियों की शादी के लिए अनथक मेहनतें नहीं की, लेकिन आज हमने निकाह के एक सिस्टम के खिलाफ अपना जो गैर शरई सिस्टम निकाला, उसका सजा भुगतते हैं कई कई लोग आते हैं और पूरे समाज लानत में फंसा है। जहेज के उन्वान पर मेरा एक पूरा टॉपिक है, जहेज की लानत, जिसमें 35 कबायर मैंने गिना कि 35 कबीरा गुनाह जो होते सिर्फ जहेज की वजह से, जिसमें से लड़की को तंग करने से ले उसकी जान लेने तक पूरा चीजें, तंग करने से लेके जान लेने तक, उसकी मौत तक, ऐसे वाकया हिंदुस्तान में कॉमन है। ऐसे चूल्हे कहीं भड़कते हुए हमने देखे, तो सिर्फ भड़के नहीं भड़काए गए, सिर्फ जान ली गई। जहेज जहेज ये नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कई लड़कियों की याद रखी। तो ये जहेज की लानत से बचना है, और सबसे पहले किसको आगे बढ़ना होगा? आपको बढ़ना होगा, लड़के वालों को। लड़के के सरपरस्त है आप खुद शादी करने वाले हैं, लेकिन लड़कों से गुजारिश ये करूंगा अपने वालिदैन को जरूर मनाएं, वरना होता ये कि लड़का जिद में जब कर लेता है और उसके वालिदैन सारी जिंदगी उस लड़की को क्या करते मालूम, रोज की जहनी मौत देते ही बोल बोल के किया, बच्चे ने बोला तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप को नहीं समझता क्या, उसने बाल क्या धूप में सफेद किया क्या, फुला क्या, जिसकी वजह से होता क्या कि आपके साथ तो सिर्फ शाम गुजारती है बेचारी, लेकिन बाकी पूरी जिंदगी टॉन मुस्को और ताने से जो तकलीफ होती है अदर के इंसान को, वो जहनी मौत है, साइकोलॉजिकल वो डेथ है उसकी। वो मत कीजिए, आप मनाइए, समझाइए, बताइए, याद रखिए, बड़ी अहम चीज है। 11वां नुकता जिसकी वजह से निकाह में लेट हो रही वो ये, जो जहेज वगैरह के मामलात में रहते हैं वो रसूमात भी बराबर करते हैं। हमको ये रस्म करना है, रस्म ये जगह होगा, एक हॉल उसके लिए जाएगा, और इतना खर्चा इन रसूमात के लिए होता है जितना जिसमें शादी से कई गुना ज्यादा है, वलीमे से कई गुना ज्यादा सिर्फ ये रसूमात में। क्यों? तो बोले दो खानदान मिलते, रिश्ता पक्का होता, ये होता, तारुफ होता, मालूमात होती, लड़की लड़के का तारुफ होता, लड़की लड़का एक दूसरे को फोन के जरिए बातचीत करके समझते, फिर रस्म होने के बाद रस्म इक्विवेलेंट टू शादी समझ जाती, फिर लड़का लड़की को अगर खुद शॉपिंग साथ मिलकर करके अपनी शादी की तो क्या होता, बोले इससे मालूमात बढ़ती। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्द औरत जो निकाह करते हैं उनके दिल में मोहब्बत डालता है, वरना यूरोप और अमेरिका में 4-4 बच्चे होने के बाद भी, शादी करने के बाद तलाक हो जाती है 1 साल में, इतनी मालूमात के बाद भी नहीं जमती। 4 बच्चे शादी से पहले उसी आदमी से और बाद में शादी होती है 1 साल में डिवोर्स हो जाता है। ये नहीं, वो अल्लाह देता है मोहब्बत। ये सब गैर शरई चीजें, तो रसूमात, फिर वो सारी चीजें उसके लिए क्या कुछ नहीं होती, और रस्म में इतना खर्चा, और बेचारा लड़की का बाप या लड़की का भाई या जो भी बेचारा उसका गार्डियन है जो पैसा लगाता है, उसकी हालत बुरी हो जाती है। एक शादी बोले तो आंख पे कांटे खड़े जाते हैं इंसान, तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, ये रसूमात कहाँ से करूँगा। इसी तरह 12वीं चीज जो है वो ये जो है लड़की जो है कमाने वाली हो, ये भी एक अल्टरनेट सोल्यूशन है, वो पहले आ चुका बहरहाल, खाली एक मुख्तसर खाली नुकता है कि कमाने वाली लड़की हो, जिसके लिए फिर इंतजार किया जाता है, तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है, और ऐसी लड़की, ये जहेज का अल्टरनेट है, याद रखिए, जहेज का अल्टरनेट, ताकि बच्ची जिंदगी भर कमाती रहे, लाकर आपकी झोली में डालती रहे, और आपको अल्लाह ने खव्वाम बनाया, और हदीस में आता ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, उसके बाद भी आपने अपने हाथ को नीचे वाला कर लिया। समझ रहे आप? और बहुत सारी बार होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है बीवियों से बहुत दबे हुए होते हैं। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब वो ला कर देती है ना तो फिर वो डिक्टेट भी करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उस वजह से, लेकिन जाहिर सी बात है ये होता है, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं।
اور سسٹم یہ ہو جا رہا ہے کہ مرد کمانا چھوڑ دے رہے, عورتیں کما رہی ہیں, کہ تو زیادہ پڑھ بھی زیادہ رہی ہے, بعد میں یہ سوچ کے لا رہا ہے کہ کمانا ہے, خود آرام سے عیاشیاں کر رہا ہے, جیب میں ہاتھ ڈال کے منہ میں پان ڈال کے گھوم رہا ہے, اور بیچاری اس کی بیوی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک نیا سسٹم ہے, اس سے بھی شادی لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اسی طرح 13ویں چیز جو ہے, جو بڑا مسئلہ ہے, جو آج کل سوفسٹیکیٹڈ خاندان, جو مالدار لوگ ہیں ان میں چلتا ہے, کہ جس گھر میں شادی ہو خاندان چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا, لڑکا اکیلا ہو زیادہ بہتر ہے. اگر امی کا انتقال ہوگا تو سبحان اللہ ساس نہیں رہی تو اس سے زیادہ کیا اچھا ہو سکتا ہے. چھوٹا خاندان, لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی, چھوٹے چھوٹے خاندان ڈھونڈنے جا رہے ہیں. کیا عجیب بات ہے, اندازہ لگائیے, جب چھوٹا خاندان ڈھونڈیں گا تو ظاہر سے اپنے خاندان کو چھوٹا ہی رکھنے کا پلان ہے اس کا, ہے نا. تو چھوٹے خاندان نہیں, دیکھو ان کے پاس کا رشتہ ہم نے اس لیے چھپا دیا, ان کو 3 بہنیں ہیں, شادی بھی نہیں ہوئی. اب 3 بہنیں اور ایک ساس, بولے تو میری بچی کو تو حال برا کر دیں گے, ہے نا. تو نہیں, چھوٹا خاندان ڈھونڈو, ایسا لڑکا ڈھونڈو جس کو ایک بہن ہو, وہ بھی شادی شدہ ہو, امی ہو تو ٹھیک, نہیں ہو تو اللہ کا بہت بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے, مطلب بچی کو ساسی نہیں ہونا, بہت اچھا. یہ ہو رہا ہے بھائی, چھوٹا خاندان, چھوٹا خاندان. اور اس کے لیے پورا معاملہ چل رہا ہے کہ چھوٹے خاندان کو تلاش کر, ایلیٹ ہے ہم, کم ہونا. حالانکہ چھوٹا خاندان کتنی عجیب بات ہے, اندازہ لگائیے کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اگر اکیلا ہو تو اس کے بچوں کو چاچا ہی نہیں ہے, تایا ہی نہیں ہے. اندازہ, چھوٹا خاندان جب آپ بول رہے ہیں تو جاتے رشتے دار کم ہوں گے. چھوٹا خاندان, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا, نہیں ان کا خاندان بڑا ہے, بولتے ہیں بچے نہیں دے سکتے, حالانکہ مالدار ہے, دیندار ہے, نہیں, خاندان بہت بڑا ہے. 10 بھائی ہیں, 21 بہنیں ہیں, 5 بھائی بہنیں, نہیں بہت بڑا ہو جاتا ہے. اپنے کو تو یہ سسٹم نہیں چاہیے, بہت چھوٹا خاندان ہو, 1 بھائی 1 بہن ہو بس کافی ہے, یا اکیلے 1 بھائی اور 1 بہن, مطلب بچوں کو صرف 1 پھوپھی رہیں گی, کوئی بھی چچا اور تایا نہیں. تو ایسا خاندان ہو تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. مت کیجیے, یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے زیادہ اولادیں پیدا ہو. آپ کو پوچھیں گا یہ کیسے پتا چلے گا کسی زیادہ اولاد پیدا. علماء لکھتے ہیں اس معاملے میں, ان کے خاندان کو دیکھو, ان کے والد کو دیکھو, چچا ماموں تایا کو دیکھو, ان کے بچوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے پاس ٹرینڈ ہے زیادہ بچوں کا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہاں تو کیوں ایسا کہ میں روز قیامت امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر کروں گا, خوش ہوں گا, اور آپ بولے چھوٹا ہونا. یہاں بڑے پہ خوشی کی بات ہو رہی ہے اور آپ چھوٹے کے چکر میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ سب وجہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح 14 جو ریزن ہے جو شادیاں لیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ بچوں کی پسند. اب ڈائریکٹ آپ پہ بات آ رہی ہے, بچوں کی پسند ہے. میں بیٹے کو کیا چاہیے تو ابا پوچھ رہے بیٹے کیا چاہیے آپ کو, امی پوچھ رہے بیٹے کیا چاہیے, تو ایک فوٹو بتاتا, تو بولتے بیٹے یہ ایک ہی اور پوری دنیا پیچھے اس کے. ہاں, ہیروئن کی تصویر بتاتا, ماڈل بتاتا, اسٹار بتاتا, سیلیبریٹی بتاتا, بولتے یہ تو نہیں ہوتا, اس جیسی ڈھونڈ. اب چلے بس پورا معاملہ اس پہ طے ہو رہا, اس جیسی ڈھونڈ کے لانا ہے, بچے کو یہ پسند ہے. سبحان اللہ, یہ کیسی عجیب و غریب پسند ہے آپ کی, یہ کیسی عجیب و غریب پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا, جس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر ہم کو خوشی نہیں ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سمجھ گئے تھے, وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اپنی محبت کس طرح جا رہے, کس چیز کو پسند کر رہے ہو, کہاں لے جا رہے ہو چیز, اور پھر پورا وہ تصویر کے مطابق ڈھونڈا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات, یہ کیا پسند ہے آپ کی, یہ کس نے آپ کو سکھایا. ٹھیک, یہ جو پسند آپ بتا رہے ہیں, آپ کی بہنیں ایسی ہے کیا کہ تو ان کو بھی تو کوئی شادی کرنے والا ہے نا, اپنے نفس کو ڈال کے دیکھو نا اس کیس کے اندر, وہ نہیں ہے ایسے. تو پھر تم کیسے ڈیمانڈ کرتے ہو, کیسے تم اللہ کی مخلوق کو یہ کہو گے کہ ایسے چاہیے. معاملہ لڑکیوں کا بھی اس طرح سے ہو گیا, ان کو بھی ایک شہزادے کا انتظار ہوتا ہے, تو ڈائریکٹ گرین کارڈ لے کے آئے تو زیادہ اچھا ہے, کچھ نہ ہو تو کم از کم گلف سے تو یا آسٹریلیا سے ہو, اور وہ بھی انتظار میں عمریں گزر رہی ہے. والدین بھی بول رہے اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو, وہ خوابوں کا شہزادہ آئیں گا تمہارے, تب ہم شادی کریں گے. یہ خاموں کا نکاح اس سے بہت لیٹ ہو رہا ہے. ابھی عمر ہی کیا ہے, 25 سال تو ہے, تھوڑا اسٹیبل تو ہونے دو, تھوڑا سمجھ تو آنے دو. 25 سال میں بھی سمجھ نہیں آئی, 25 سال میں بھی اسٹیبل نہیں ہوئے. صحابہ کی اگر عمریں آپ دیکھیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب شورا کے ممبر تھے تو ان کی عمر 15 سال یا 16 سال روایت میں. تو یہ شورا کی ممبر ہے کہ مشورہ دیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے 17 سال کے جب آپ سپہ سالار بنائے جا رہے ایک فوج کے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 22 سال کے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہی, جو فقیہ الامہ کہلائے جا رہے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہی, جن سے کئی لوگوں نے علم حاصل کیا. تو
25 साल में भी अभी समझ नहीं है, इसका मतलब तरबियत में प्रॉब्लम है। एक मरतबा एक साहब बोलने लगे, मेरे बच्चे को मैंने कुछ तोहफा दिया उनके बच्चे को, तो कहा इसको ये नालायक को तोहफा क्यों दिया, इसको तो बाजार से टमाटर लाना नहीं समझता। मैंने कहा एक गलती तो आप ये कर रहे हैं कि उसके मुंह पे आप बोल रहे हैं बुरा, मत बोलिए, इससे बच्चा जिद पकड़ लेंगे और फिर आपकी बात नहीं मांगे, इस्लाह नहीं होगी। दूसरा ये कि आपने कभी टमाटर बाजार ले जाके सिखाए कैसे होते हैं दिलाना अच्छे और बुरे। मसला हमारे साथ है, हमने उनको नहीं सिखाया, उनसे एक्सपेक्टेशन है। उनके बच्चे तो वैसे ही करते, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो उनसे उनके बच्चों से अपने बच्चे को कंपेयर मत करो, बच्चों की जिंदगी खराब मत करो, खामोखा के ऐसा मुआवजा करके। हर बच्चे में अलग सलाहियत है, कोई कीड़ा भी दुनिया में पैदा होता है तो अल्लाह के हुक्म से होता है, एक मकसद से होता है, तो इब्ने आदम भी पैदा होते तो मकसद से होते हैं, हर किसी में मुख्तलिफ सलाहियत है, ठीक है। तो बहरहाल बच्चों की पसंद के चक्कर में बच्चों को पता नहीं क्या क्या जहनों में चमक गया, आंखों में चमक गया, ये मीडिया ने चमका दिया, ये पोस्टर से होर्डिंग देख देख कर दिमाग खराब हो गया और वो पसंद बना ली। दीनदारी को पसंद बनाइए, दीनदारी को मयार बनाइए, ये दुनियादारी के चक्कर में मत जाइए, खूबसूरती खत्म हो जाएंगी। आप अपनी ही जिंदगी में अपने खानदान में देखिए ना, जो लोग किसी जमाने में कितने खूबसूरत दिखते थे, आज जिल्दें लटक जाती है पूरी, क्या करेंगे लेके, खत्म हो जाती, कुछ साल खत्म हो जाती। लेकिन जो चीज बाकी रहेंगी उसकी दीनदारी है, समझ रहे आप, ये बहुत अहम चीज है, याद रखें, बहुत अहम चीज है। तो बच्चों की पसंद है, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन सरपरस्तों का काम है बच्चों को भी समझाए, बच्चों का भी काम है बड़ों से मशवरा ले कि अपनी पसंद के चक्कर में खामोखा निकाहों को ताक़ीर ना करे, है ना। वालिदैन कुछ जगह रेडी होते हैं, बेटे शादी कर लो, बच्चा बोलता नहीं मेरे को नहीं शादी करना, पीछे भागते बेटे कर ले, हमें नहीं करना, क्यों, अभी मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो पसंद की नहीं मिल रही, फुला हुआ। ये बहुत गलत बात है, याद रखें, इसलिए कि बहुत ज्यादा इम्कानात है इंसान बुराई की तरफ चला जाएगा जब वो निकाह नहीं करेगा, इतनी लंबी जिंदगी बहरहाल बगैर निकाह गुजार लेगा, या फिर लंबी जिंदगी बगैर निकाह की अगर उसने पाक दामनी से गुजार भी ली तो बाद में किसी के साथ उसकी जमती नहीं, चूंकि एक लंबा अरसा अकेले गुजार चुका होता है, तो फिर उसको जमता नहीं किसी के साथ रहना जिंदगी, ठीक है। तो खामोखा पसंद के चक्कर में मत कीजिए और अपनी पसंदों को शरीयत के मुताबिक लाकर जो है रखें, वो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह एक और मसला है जो 15वां और आखिरी पॉइंट है मेरा, जिस वजह से लोग निकाहों में ताखीर करते हैं, वो है बच्चे जरा समझदार हो लें। क्या चीज है, बच्चे जरा समझदार हो लें तो फिर करेंगे। पहले नुक्ते में बहरहाल बहुत सारे इसके पॉइंट्स चले गए। बच्चों की समझदारी की क्या उम्र बांधेंगे आप बताइए, क्या उम्र बच्चे समझदार हो ले, क्या समझदारी की उम्र है, कितने दिन लगेंगे उनको समझदार और बाशऊर होने के लिए, कितने दिन लगेंगे कि उनको समझ में आए बीवी ये उसके हुकूक ये, कितने दिन लगेंगे कि उनको औलाद पैदा हो तो वो एक बाप बनकर जो उसका हक अदा करे। ये तालीम तरबियत का एक मरहला होना चाहिए। सहाबा सहाबियात बहुत एक जिसको कहेंगे ना एक फितरी नेचुरल लाइफ गुजारते थे, जिसमें जिंदगी की हकीकतें बच्चों को बताई जाती थी बचपन से, जिनको सिखाया जाता था, उनको तरबियत दी जाती थी। बहुत कम उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा पेचीदा मसाइल का इल्म हासिल करते थे, समझ रहे हैं बात को, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सीखते थे। मैं क्या आपको बयान करूं, इतने अजीब व गरीब वाक़यात आपको सीरत में मिलेंगे और इतने अजीब व गरीब कारनामे मिलेंगे। एक वाक़या मैं आपको सुनाता जिसका असर आप भी आज तक देखते हैं। दुनिया के अंदर हर जबान का एक रगबा और एक जो है खित्ता होता है, किसी भी जबान को ले लीजिए, हिंदुस्तान को आप लीजिए तो 23 से ज्यादा जबानें बड़ी बड़ी जो स्टेट्स के अंदर चलती है। उसी तरह पाकिस्तान बांग्लादेश को ले ले, उनमें भी कबायली मुख्तलिफ जबानें इलाकों के एतबार से चलती है ना। इसी तरह यूरोप को ले ले, यूरोप के अंदर 150 जबानें चलती है, याद रखिए, हर इलाके की अलग जबान है। इवन जर्मन है तो जर्मन भी अलग बोलता है, तो हर जबान का एक रगबा है, एक एरिया है, उससे ज्यादा वो नहीं चलती, जिसका एरिया अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के अंदर जबान डेड मर जाती है। आपने कभी गौर किया, अरबी 22 मुल्कों में बोली जाती है, 22 मुल्कों में यकसा बोली जाती है, समझ रहे आप। तो आपको अंदाजा है जब इस्लामिक एम्पायर फैल रहा है तो वहां एक जबान से पूरे मुल्क को कंट्रोल करना कोई मजाक है। सिस्टम्स कैसे रहे होंगे, टैक्सेशन के लिए क्या नहीं किया होगा, कैसे लोग, कितनी समझदारियां उनमें होंगी, आप समझ रहे इस बात को। इस्लामी तारीख को आप पढ़िए, इतनी कम उम्र में लोगों ने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, इसी को इम्तिहान नहीं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, तो बच्चे कब समझदार होंगे। सरपरस्त का ये काम है कि उनकी तरबियत के लिए ध्यान दें। कई बार होता है लोग यहाँ होते हैं, बच्चे वहाँ होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टेलीफोन आजकल बहुत आम मीडियम है, आप उसके जरिए उनको रोज नसीहत किया कीजिए, उनको शऊर डेवलप कीजिए। ऐसा मैं देखता हूँ बहुत सारी बार कॉलेज स्कूल में जाना होता है, 18 19 साल 20 साल के बच्चे हैं, उनको जरा तमीज नहीं, बच्चों के साथ खेल रहे थे, भाग रहे कंपाउंड में, वो शऊर कहाँ गया, वो सलाहियतें कहाँ गई, समझ रहे आप। जो इतनी कम उम्र में हमने देखते, इतने बड़े बड़े स्टेट्स और एम्पायर्स बने, दुनिया में कई हुकूमतें आई गई,
لیکن اسلامک جو امپائر تھا، اسلامی جو حکومت تھی، ایسی حکومت دنیا نے نہیں دیکھی یاد رکھی. ہارون رشید کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جب بادل کو دیکھتا کبھی اور بادل نہیں برستے بغداد میں، تو وہ کہتا تو جہاں چاہے برس جا، تیرا ٹیکس میرے پاس ہی آنے والا ہے. اتنی بڑی حکومت. معلوم آپ کو جتنے بادشاہ گزرے ہیں دنیا کے اندر، ان میں سب سے لمبی حکومت عباسی حکومت ہے جو 500 سالوں تک چلتی رہی، اتنے بڑے دنیا خطے پہ جس پہ کوئی نہیں کر سکا، بس چنگیز خان کو چھوڑ کر، جس نے 20 سال جو ہے ایک بہت بڑے دنیا خطے پہ حکومت. لیکن وہ حکومت نہیں تھی، وہ ظلم تھا، اس کا لوٹ مار کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کیا کسی نے. اسٹیبلش حکومت. آپ مذاق سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے، کیسے تیار ہوتے ہوں گے بچے، کب سمجھداری آئیں گی؟ یہ سرپرستوں کا کام ہے اپنے بچوں کو سمجھداری پیدا کرے. یہ سمجھداری نہیں ہے کتنی عمر، اور کئی بار بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں لیکن سرپرست کو نہیں سمجھتا کہ سمجھدار ہو گئے. سمجھ رہے بات؟ بول رہا ابا میں بہت سمجھدار ہوگا، کیوں ابھی تو سمجھدار نہیں ہوا. ابا میری زندگی عمر گزرتے جا رہی. نہ، میرے ابا نے میری شادی 30 سال میں کیے تھے، تیری 31 میں ہوں گی. تو باپ سے آگے نہیں جا سکتا، اور میرے باپ سے تو آگے جا ہی نہیں سکتا. جب تیرے دادا نے میری ایسی کیے تھے، اس کا حکمت ہوں گی اس کے پیچھے کوئی. خامخواہ تو نہیں، ہاں وجوہات کی بنیاد پہ ایسا ہو سکتا ہے لوگ نکاح نہ کر پائے، ان کے حالات، ان کا ماحول، ان کی اکنامیکل کنڈیشن کبھی ایسا مجبور کرتے ہیں، میں جانتا ہوں. لیکن سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی یہی حال ہے. بڑے بڑے بزنس ہے اور بچوں کی عمریں گزر رہی. جب آپ کے بزنس سے آپ کا بچہ بزنس میں آنے والا، تو پھر کیوں تاخیر؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں تاخیر. تب تو جلدی کر سکتے ہیں نا. آپ کو معلوم ایک قوم میں ان کا ایک سسٹم ہے، وہ جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، ان کا ریٹائرمنٹ بہت جلدی ہوتا ہے. وہ ریٹائرمنٹ جلدی کیسے لیتے ہیں معلوم آپ کو؟ وہ جلدی نکاح کرتے ہیں. 18 سے 19 سال کی عمر میں وہ ہندوستان میں نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ آفیشیل ایج کے تھے 18 سے 19 سال میں. آپ کو بتائیں اس اعتبار سے جب وہ 36 سے 37 سال کا ہوتا ہے، اس کا بچہ 18 سال کا کھڑا ہوتا ہے پیچھے اس کی. اگلی نسل اس کی ریڈی ہوتی ہے. 40 سال میں ریٹائرمنٹ لے کے وہ سوشل ورک میں لگ جاتا. بچوں کو بزنس دے دیا، بچے کی شادی کر دیا، وہ اپنی زندگی گزارا، اور یہ سوشل ورک، سماجی خدمتیں، سوسائٹیاں بنا رہا، یہ کر رہا، خدمت میں جا رہا. 50 سال ہونے تک تو اس کو 12-15 سال کا خدمت خلق کا ایکسپیرینس لے چکا ہوتا ہے. نان مسلم قوم ہے، غیر مسلم ہے، تاجر قوم ہے، بزنس مین ہے. جانتے اپنی نسلوں کو جلدی فارغ کرنا ہے. اب میرے کو جلدی فارغ ہونا ہے تو شادی جلدی کرنا، اگلی نسل آتی. ہمارے پاس حال یہ کہ 30 سال میں نکاح ہوتا ہے، 48 سال کی عمر میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے. 50 ایئرس کی ایج جا چکی ہوتی. کب سمجھدار ہوں گے؟ کب وہ سسٹم بنے گا؟ یہ سب چیزوں کی کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھیے. تو خواہ مخواہ نکاح میں تاخیر کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کے بہت 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 زیادہ جسمانی نقصانات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی نقصانات ہیں، اور ساتھ پورا معاشرہ اس میں کرپٹ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے، نفس پرست ہو جاتا ہے. اسی طرح عریانیت کی طرف، ننگے پن کی طرف چلا جاتا ہے، پورنوگرافک ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جو صرف اور صرف برائی ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں آتی ہے. اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، اور صرف ہم نے اپنی من مانی کر کے اس نکاح کو جو شریعت نے اتنا آسان کیا تھا، اتنا اپنے نفس پہ سخت کر دیا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بہت اہم یہ وقت ہے کہ اپنے نکاحوں کو ہم کتاب و سنت کے مطابق کریں. یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ آدھا دین مکمل آپ کر رہے ہیں. اس کو سنت کے مطابق کرنے سے بہت سارے فائدے ہوں گے. بہت ساری لعنتیں جہیز وغیرہ جیسی اس میں آ چکی ہے، اس کو نکالیے، رسومات کو نکال کے پھینک دیجیے. دینداری مل جائے تو باقی کچھ مت سوچیے، یاد رکھیے بس یہی اصل سرمایہ یاد رکھیے جو آپ نے کمایا. انشاءاللہ اس دیندار لڑکی سے یا اس دیندار لڑکے سے جو آپ کی بہن کا یا کسی کا نکاح ہوگا خاتون کا، ان سے ہونے والی اولادیں یاد رکھیے دیندار ہوں گی. ایک دیندار نسل کیا وہ کر رہے ہیں. سرپرستوں سے گزارش کروں گا دینداری کو لازم جانیے. یہ سوچ کر کے اگر میرے بچے کا نکاح ایک دیندار لڑکی سے کروں گا، آنے والے خاندان دیندار ہوں گا، یہ دینداری کا اجر انشاءاللہ آپ کو سرپرست ملے گا. اس لیے کہ آپ کی وہ سوچ تھی اپنے بچے کے لیے. بچوں کا کام ہے کہ اپنے نکاح کے جب وہ پلان کریں تو وہ دینداری کو اپنے والدین کو منائیں کہ یہ والدین باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن مجھے دینداری کو ترجیح دینا ہے. دینداری کے بعد آپ کو جیسا خاندان ہونا آپ چن سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز مت کیجیے میرے ساتھ کہ آپ دینداری کو چھوڑ کے ساری چیزیں کیجیے، ورنہ یاد رکھیے اس کے بہت نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس سے اصلاح معاشرہ کبھی نہیں ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ میں اگر ہم نکات گنے نا جو بگاڑ کے یہ شادی سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو غیر شرعی ڈھنگ سے ہو رہی ہے، جو مالی نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو برائیاں آ رہی ہیں اس کے لیٹ تاخیر ہونے سے، وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ شادی کا جو موضوع ہے، یہ نکاح کا جو موضوع ہے، یہ عام موضوع نہیں، یاد رکھیے بہت خاص موضوع ہے. انسانی سماج سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے. مسلمانوں کے لیے تو اور بھی گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے اس کا کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا اس چیز کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
مکمل طور سے کر کے بتایا. یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نبی جو بھیجا ایسا مکمل ان کی زندگی محفوظ کرائی, ایک چیز نہ ان کے علاوہ کئی نکاحوں کے تذکرے جو حدیث کے اندر ہے نا, یا واقعات جو ہے صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے, محدثین کے جو نکاح کیے, کیسے نکاح کیے, کتنے سادے نکاح کیے, کتنی آسانی سے نکاح کیے, اور کتنے نکاح میں اللہ نے ان کی برکت دی چونکہ سنت کے مطابق کیے. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگ نکاح میں خام و خواہ تاخیر نہ کریں, جتنے جلدی ہو سکتے اس عمل کو کریں, تاکہ انشاءاللہ عزیز ایک زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور انشاءاللہ عزیز اولادیں ہوں گی جو کہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہیں. دنیا کے اندر آنکھوں کے انشاءاللہ یہ ٹھنڈک بنیں گے, موت کے بعد یہ ثواب جاریہ بنیں گے, اور بہت ساری چیزیں, چونکہ آدھا دین انسان مکمل کرتا ہے نکاح کر کے, تو لہٰذا اس میں خام و خواہ تاخیر نہ کریں. اپنی بات کو میں یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نکاحوں کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو نکاحوں کو جلد سے جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی نے ایک سوال کیا اہل کتاب کے تعلق سے, تو میں کہوں گا بہرحال چونکہ ہمارے پاس اہل کتاب تو ہمارے ملک میں ہوتے ہی نہیں, تو وہ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں. انشاءاللہ علماء ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کنڈیشنز چونکہ آپ نے پوچھا اس سے. دوسرا سوال کا جیسا تھا کہ نکاح میں فورس کرتے ہیں کبھی دعوت کے لیے لڑکی والے کہ کر لو, یا اس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیے لڑکی کی طرف کا کھانا یہ حرام تو نہیں ہے, لیکن یہ یقیناً اگر اس کو ڈی موٹیویٹ کرا جائے تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ بھی بڑا بوجھ بن جاتا ہے. میں نے ایک ایسا نکاح دیکھا جو ٹوٹا بھی کھانے کی وجہ سے اور ہوا بھی کھانے کی وجہ سے. کیسا واقعہ یوں ہے کہ ایک صاحب نے نکاح طے کیا ایک لڑکے سے, اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ کھانا چاہیے, انہوں نے کہا نہیں یہ کھانا دیں گے, تو بولے رشتہ ٹوٹ گیا. اب ہوا یہ کہ شادی اسی دن لڑکی کی ہوئی کسی دوسرے لڑکے سے. ایک صاحب نے جا کر پوچھا آپ نے رشتہ توڑ دیا تھا اور اس لڑکے سے کیا جو اس سے پہلے ریجیکٹ کیا گیا تھا, تو اس سے کیوں کیا؟ بولے کھانے کا سامان پورا آ گیا تھا نا, بولے تو ویسٹ ہو جائے گا, بول کے کر دیا. ٹوٹا بھی کھانے کی وجہ سے اور ہوا بھی کھانے کی وجہ سے. تو شادی ہے یہ کھانا اصل تھا, سمجھ میں نہیں آیا مجھے, لیکن ایسا ہوا. تو بہرحال اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس کو لمٹ کرنا چاہیے, اس کو دکھاوے کی شکل تو بالکل نہیں دینا چاہیے. اب اگر لڑکی والے فورس کرے تو آپ لوگ ان کو پریکٹیکلی سمجھائیے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بعد میں لوگ لڑکی کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ تم کو ایسا بولے کہ ہم نے کھانا نہیں ہونا, لیکن تم سمجھتا نہیں کیا, تمہارے ابا کو سمجھا نہیں کیا, اتنا سا کر دینا چاہیے تھا, ہم تو نہیں بولیں گے, تکلف میں تھے ہم تھوڑے. تو وہ ہر روز چیز کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس سے اچھا بولتے ایک بار کر دو تاکہ منہ بند ہو جائے. تو لہٰذا آپ پہلے اپنے خاندان والوں گھر والوں کو ریڈی کریں ذہنی طور سے, پھر بولے کہ دیکھیے ہم سیریس ہے اس مسئلے میں, سیریس یہ کہ ہم نہیں چاہتے ذرا بھی بوجھ ہو آپ پر, اور میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں زندگی مجھے کوئی بولے کہ آپ نے تو خود کیا. سمجھائیے اور ان کو منائیے. لڑکی والوں سے گزارش کروں گا آپ خامخواہ ضد نہ کریں, جب لڑکا نہیں چاہ رہا ہے ایک اچھی بات ہے, نہیں وہ بعد میں تکلیف دیں گے, لیکن ایسا ہوا ہے پریکٹیکلی, میں نے بھی دیکھا بہت تکلیف بعد میں دی گئی, پہلے تو نہ بولا گیا اور بعد میں سارے خاندان تکلیف دی. آپ پہلے وہ کیجیے کہ اپنے خاندان والے گھر والوں کو منا لیجیے, تو اس کے بعد سیریسلی ان کے سامنے رکھیے. انشاءاللہ آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ وہ لوگ ایسی ضد نہیں کریں گے. لیکن بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ آپ پہلے جو ہوا جہیز لے لیا, اب کیا کرنا؟ تو ابھی واپس مت کیجیے, نہیں تو سمجھیں گے طلاق دے رہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک صاحب روتے روتے میرے پاس آئے, میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو, آپ رو رہے ہیں؟ تو بولے رشتہ طے ہوتے انہوں نے طلاق دے دی. رشتہ طے ہوتے طلاق کیسے ہوتی؟ شادی کے بعد طلاق ہوتی نا. نہیں, بولے رشتہ طے کیا اور بولے ہم مہر دے رہے, کیونکہ ہم پاس عموماً مہر کب دیا جاتا؟ نکاح کے بعد نہیں, طلاق کے وقت دیا جاتا. تو ان کو بیچاروں کو عام آدمی تھے, تو ان کو لگا شادی سے پہلے طلاق دے دیے, مطلب رشتہ توڑ دیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ نے لے لیا سمجھ لیجیے, اور آپ کو لگتا وہ غلط تھا, اور وہ جہیز کے معنی میں دیا گیا اور لیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ بول سکتے ہیں سوزر صاحب کو کہ آپ کو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا اور مجھے اس کا پچھتاوا, یہ غلط تھا, میں آپ کو یہ چیز لوٹانا چاہتا ہوں, یا آپ یہ واپس لیں یا مجھ سے کوئی تحفہ لیں, یا جو بھی شکل ہوتی بہرحال یہ میوچول ہے. لیکن آپ جا کے بولیں گے اب یہ واپس لے لیجیے جو آپ نے دیا تھا, یہ وہ بہت غلط معنی میں لیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے تحفہ سوچ کے. تو یہ میوچول آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے. آپ بیٹھ کے بتائیے کہ مجھے پچھتاوا ہے, ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا یا آپ نے وہ کیا تھا, اور جہیز کے معنی میں تھا, مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. اب آپ کیا شکل نکالتے کہ میں یہ چیز کروں؟ ہو سکتا ہے وہ آج مدد کے مستحق ہو تو مدد کی شکل میں, ہو سکتا ہے ان کو کوئی
ضرورت کی چیز ہو وہ تحفہ دے دے بغیر بولے ہی مت جہیز واپس دے رہا ہوں، کچھ نہ کچھ بہرحال کر سکتے ہیں. میوچل آپ کا، آپ کی اہلیہ کا، یا آپ کا، یا جن کا بھی مسئلہ ہے ان کی اہلیہ کا، وہ لوگ بات کریں اور اپنے والد سے وہ ڈسکس کریں خاتون آپ لوگ، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو بہرحال کریں. لیکن اللہ سے توبہ تو ضرور کرے کہ ایسا ہوا تھا. جی دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، مطلب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس سے لوگ نکاح کے لیے وہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی ہے. کہ ایک خاتون کا اگر نکاح سمجھ لیجیے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت مطلب اس سے کہیں ایک مصیبت میں آ جاتی ہے. چونکہ اس سماج میں کنواریوں کے نکاح جلدی نہیں ہو رہے، تو اس کو بالکل سمجھ میں آتا پکچر کہ میرے نکاح کا کیا، کنواریاں کہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے ادھر. اور اگر کوئی نوجوان جو کنوارا ہو وہ چاہتا ہے کہ نکاح کر لے اس خاتون سے، تو سارے لوگ نہیں بولتے ہیں، سارے لوگ نہیں بولتے، اس لیے کہ وہ معاشرے کا، سماج کا اثر یہ آیا کہ ہمارے پاس بھی ایک لڑکی جس کا انتقال اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کھا گئی وہ اس کو، لہٰذا اب آپ شادی کریں گے تو آپ کو بھی کھا جائیں گے. وہ اس میں نحوست ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں یہ ہے، پلس وہ کسی کے نکاح میں تھی، پلس اگر اس کو اولاد ہو تو پھر تو ایک فتنہ کہ اب وہ بچہ آئے گا تو کہاں رہیں گا، فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا. یہ سارے مسائل اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے پاس نکاح کا کنواروں کے علاوہ اور تصور ہی نہیں ہے. مطلقہ، بیوہ، دوسرا نکاح، تیسرا، یہ تصورات ختم ہو گئے، جس کے نتیجے میں آلریڈی کنواری لڑکیاں اتنی زیادہ ہے کہ اگر بیواؤں کے نکاح کو ترجیح دیں گے تو کنواریاں پھنس جاتی ہے. لہٰذا وہ پریشرائز کرتے کہ مت کرو بیوہ سے ورنہ کنواریاں ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ مسئلہ ہے، جبکہ اسلام نے اس کا سلوشن دے دیا. اگر لڑکیوں کی تعداد زیادہ بھی ہے تو اس کے لیے نکاح ثانی کر سکتا ہے انسان، لیکن ہم نے وہ سارے نکاحوں کے راستے بند کر چکے. بیوہ سے نکاح، مطلقہ سے نکاح، نکاح ثانی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سمجھ رہا پریشر آتا ہے کہ پھر کماریوں سے کون کرے گا، تم کریں گے. پلس اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں لوگوں کے ذہن میں علاقے سماج کے اعتبار سے ہوتی ہے. رسومات جو ہوتے ہیں شادی سے پہلے، بھائی نے ایک سوال کیا کہ شادی سے پہلے بہت ساری رسومات ہوتی ہے. انڈیا میں الگ نام ہے، پاکستان میں الگ نام دیا جاتے ہیں، بنگلہ دیش کے الگ نام ہیں، رسومات ہیں الگ الگ نام سے. اور جس میں میں نے خصوصاً جو دیکھا شادی سے کچھ دن پہلے کچھ مختلف رسومات ہوتے ہیں. کبھی دیے جلائے جاتے ہیں، کبھی لڈی بولتے بہرحال وہ کچھ کھیلا جاتا ہے. ہمارے پاس بہرحال ایک تہوار میں کھیلا جاتا ہے لیکن وہ کھیلا جاتا ہے. پھر مایوں کی ایک رسم ہوتی ہے، فلاں بہت سارے رسومات ہیں جس کو سانچک وغیرہ بولتے ہیں انڈین کانٹیکس میں. ہلدی، مہندی، جگہ، سانچک، اور اس کے مختلف پورے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کو گھر کی بوڑھی عورتیں ایک ایک مسئلے کو ایسا ایسا بیان کریں گی کہ جیسا کوئی فقہ کی کتاب سے پورا نکال کے فضائل اور فلاں ہیں. لیکن یہی خاتون کو نہ نماز کے سجدے سہو کا طریقہ معلوم ہے، نہ بیسک مسائل شریعت کے نہیں معلوم ہے. لیکن یہ مسئلوں کا، مہندی کیسی لگیں گی، ہلدی کہاں سے آئیں گی، پیسا کب جائیں گا، لگایا کب جائیں گا، طریقہ لگانے کا 2 انگلی 3 انگلی 4 انگلی کی تھوڑی پہ کیسا ڈالو، یہ تمام ہے اور پورا سسٹم ہے. تو میں نے وہی کہا نا، ایک شریعت اللہ نے دی اور اللہ رحم کرے ہم نے ایک شریعت پیرلل بنائی، اپنی ایجاد کر رہا ہے جس کا فقہ ہم کو پورا معلوم ہے، کیسی چلتی، کیا ہوتا، کب کرنا، کیسے کرنا. اتنے رسومات ہیں، مطلب میں کیا بتاؤں، یہ مسلمانوں میں بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، کہ جس کو گینا بھی نہیں جا سکتا، گینا بھی نہیں جا سکتا. ان گنت رسومات، ان گنت. بلکہ کچھ رسومات تو اتنے خوفناک ہے، عجیب و غریب، بے شرمی اور بے حیائی والے. کئی جگہ لڑکی کی شادی ہوتی اور لڑکی کا بڑا بھائی دلہن کو اٹھا کے کمرے تک لے جا کے سوتا. اللہ رحم کرے. یہ کیا وہ چل کے جا سکتی؟ لگلی لولی تھوڑی شادی کر کے لاؤ، نہیں بولے سسٹم میں. کئی جگہ شادی ہوتی ہے اور وہ جس کی شادی بھی اس کو بٹھایا جاتا اور منہ دکھائی بول کے ہر آدمی پیسے دے کے اس کو منہ دیکھ کر جاتا. کہ کون سے مطلب دین کا عمل ہے کہ ایک عورت جس کو پردے کا حکم ہے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے محرم غیر محرم دوست آتے، سب اس کو بولتے دوستو چلو تم تو زیادہ پیسے تو بھابھی کو دیکھنے کے، اور وہ پیسے پے کر کے ایک عورت کا چہرہ دیکھ رہا ہے. یہ کون سا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب ان گنت. کہیں اناج پھینکا جا رہا ہے تو کوئی دودھ کی کلیاں کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہی دودھ پلاتے اور جو سب سے پہلے کلی دلہا کرتا دلہن کلیاں کر رہے ہیں. مطلب رسومات بھی میں کیا کیا کہوں، اتنے گھٹیا، اس میں اسراف، اس میں حرام چیزیں، اس میں کبائر، اور اس میں نہ جانے کیا کیا. ایک جگہ سانچک ہو رہی. سانچک کیا ہے بتا آپ کو؟ شادی سے ایک دن پہلے یہ لوگ ادھر جاتے، وہ لوگ ادھر آتے، اور لڑکی بیٹھتی ہے، لڑکی کی بہن بیٹھتی ہے اور عورتیں کچھ اس میں رسومات کرتی. یہ تو سمجھ میں آیا، غلط ہے لیکن سمجھ میں آیا. لڑکے کا رسم کیسا تھا لیکن اسی رات کہ لڑکا، لڑکے کا بھائی اور لڑکی کی بہن آ کر وہ رسم ادا کرتی. سمجھ میں نہیں آیا. عورتوں میں تو سمجھ میں آ رہا غلط ہے لیکن عورتیں کر رہی.
وہ آ کر کرتی ہے اور لڑکے کی کر انگلی پکڑتے سیدھا، اس کی یہ لڑکے کی کل اس کی بہن سے شادی ہونے والی ہے اور آج رات یہ بولتی میں نہیں چھوڑوں گی، انگلی پکڑ کے رسم ہے چھوڑتے نہیں ہوں، پیسے دینا تو چھوڑتی. اب دیکھو شادی اس کی بہن سے ہے اور یہ بولتی میں نہیں چھوڑوں گی، پھر بولتا ارے چھوڑ دو، یہ لو وہ لو، اتنی رقم دو فلاں دو، اور پھر بولتے ہیں سالی آدھی. اسی وجہ سے یہی مسئلہ ہے سمجھ. تو بہرحال یہ ہے. اب ولیمے کا جہاں تک معاملہ دیکھیں، ولیمے کو بھی سادہ کیا جائے. اس ٹاپک پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے، ہمارے ولیمے کیسے ہو، معاف کرنا ولیمہ، ہمارا ولیمہ کیسا ہو. میں غلط ٹریک پہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو ہمارا ولیمہ کیسا ہو میرا پورا ٹوٹل عنوان ہے، جس میں ولیمے میں جو چیزیں ہو وہ سادگی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کا نکاح ہوا تھا، تو ان سے کہا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کی نہ ہو. انہوں نے ایک بکری ذبح کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ولیمے درج ہیں، جس میں ایک ولیمہ آپ کو سناتا ہوں. اس ولیمے میں ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. تب آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں جو تمہارے پاس یہ لے کر آؤ. سب لوگ لے کر آئے. آپ ایک بستر بچھایا گیا چمڑے کا، سب چیزیں ڈال دی گئی اور ان کو مکس کر دیا گیا. اس میں کھجور تھا، جو تھا، سب تھا، مکس کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے. تو ایک جگہ بکری کا حکم دیا تو ایک جگہ خود کا کیا، تو کچھ نہیں تھا تو سب نے لایا کھایا. یہاں ہو سکتا ہے کوئی مجلس میں آیا میرا ولیمہ ہے، سب اپنے اپنے گھر سے لاؤ، آتے آتے جو ہے فاسٹ فوڈ خریدتے آؤ، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، یہ میرا ولیمہ ہے. ایسا ہوا. ایک ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے آتا ہے، آپ نے ایک جانور ذبح کیا اور اتنا کھلایا کہ سب سیر ہو گئے. تو وہ ولیمے میں آپ کا پیسہ تھا تو آپ نے خرچ کیا، یا نہیں تھا لوگوں نے لایا. تو دیکھیے اتنے ہی سادے تھے. تو ولیمہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، سادگی کے ساتھ ہو. ولیمے میں ہاں کھانا کھلانا ہے لیکن وہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، اس میں غریبوں کا بھی حق ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف مالداروں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کوشش کریں سنت کے مطابق دیکھیں اور اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی اس کو جو ہے آسان لوگوں کے لیے کرنے کی بہرحال کوشش کرے. اور ایک آخری بات، جس کو ولیمے میں نہ بلایا جائے وہ یہ نہ بولے کہ بلائیں نہیں بھائی، نہیں تو پھر وہ ہی چکر میں آدمی بولتا کس کس کو بلاؤں، ولیمہ ہی نہیں کرتا. پھر آپ کو خبر ملے میرے بھائی کا ولیمہ ہو گیا، مبارکباد دیجیے، خوش ہو، یہ مت پوچھے کہ کیوں نہیں بلایا، ورنہ اس سے آدمی زیر بار ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہے، بلاؤں کس کو، تو بولتا جانے دو، ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ رسوم جیسا تاخیر نکاحوں میں خاص طور سے کرتے ہیں، لیکن ویسے ایک بات میں وضاحت کر دوں، نکاح کا کوئی فکس وقت نہیں ہے. تو نکاح عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مغرب کے بعد بھی ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ طے کر لیں وہاں حالات کے اعتبار سے. لیکن بھائی کا سوال یہ ایک دم دیر رات 11 بجے تو نکاح ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو ایسا وقت ہے کہ اب تہجد کے قریب جا رہے ہیں آپ، پھر فجر آنے والی ہے اس کے بعد، تو ظاہر سے لوگ جاگیں گے رات بھر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. رہا وہ لوگ پیشنٹس جو شوگر پیشنٹ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، وہ تو جا ہی نہ اس دعوت میں، ان کے لیے وہ دعوت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ کیوں انتظار کرنا کسی کے پاس جا کر، یا پھر اس کے تیاری کے حساب سے. لیکن میں یہ کہوں گا نکاحوں کو ہم جو ہے ولیموں کو یا نکاح کو جو ولیمے میں دعوت کرتے ہیں اس کو جلدی کریں. عموماً مغرب کی بات کر لیں تاکہ لوگ عشاء تک فری ہو جائے، یا تھوڑا بہت عشاء سے آگے ہو سکتا ہے، یا مجبوریاں ہیں، شہر کی نوعیتیں ایسی ہے، حالات ایسے، تو بعد نماز عشاء بھی ہو سکتا ہے، لیکن جلدی نپٹ دے، جلدی کھلا دے اور اس کو ختم کر دے. گھنٹہ 2 گھنٹے میں تھوڑے سے لوگ آئے. ہاں بس لوگ بھی بہت کثرت سے بلائے جاتے ہیں، ہال ہے اور شان و شوکت ہے، اور دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد ہمارا اور رات شروع ہوتی ہے فجر کے بعد ہماری. تو بہرحال اس سسٹم کے اندر یہی ہوتا ہے، لوگ لیٹ کھاتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کامنلی. اس کو ختم کیسے کیا جائے، دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہے. ایک چیز بہرحال تجربے کی ہے جو میرے شہر میں کی گئی تھی. کچھ ایک کمیٹی بنی تھی جو شادیوں کے رسومات اور خرافات کے خلاف کام کرتا تھا. تو وہ زمانے میں ہوتا تھا کہ دولہا گھوڑے پر آتا تھا، اور ہم کو یاد ہے ہم چھوٹے تھے، دولہا آ رہا بولے تو ہم اتنے خوش ہوتے تھے، گلی سے بھاگ کر جا کے دیکھتے تھے کیونکہ گھوڑے پر آتا تھا. وہ گھوڑا سجا ہوا رہتا تھا، اس کو مہندی لگی، اس کے پیروں کو گھوڑے کی مطلب اس کے وائٹ ہے تو اس کو لال کیا ہوا، اور کبھی کا ڈھول بھی ہوتا تھا. تو جو کمیٹی بنی وہ کیا کرتے تھے معلوم، شرارت کرتے تھے. جیسی گھوڑا پٹاخہ لگا کے بھاگ جاتے تھے اور گھوڑا اچھل جاتا تھا ڈر کے، کیونکہ جنگی گھوڑے تو ہے نہیں کہ تیار ہے جنگ کے لیے، ڈر جاتے آواز. تو دولوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا، کئی کو رسک لینے کا بیٹھنے کا. اور یہ نوجوان سنتے نہیں تھے کسی کی، دولہا نہیں آئے گا گھوڑے پہ، خاجی صاحب آئے چلیں گا، دولہا نہیں آنا. یہ تو اسے ایکسٹرا ہو رہا تھا، تو وہ ماشاءاللہ ہو رہا ختم ہو گئی. ڈھول کی رسم تھی، وہ شہنائیاں بجائی جاتی تھی، انہوں نے سسٹم شروع کیا، شہنائی میں مٹی ڈال کے بھاگ جاتے تھے. اب صاف کرتے رہو اس کو، بجانے کی چیز میں مٹی ڈال دی تو بجتی نہیں. تو باجے والوں نے بولا بائیک آؤٹ، ہم کسی شادی میں باجا اب نہیں بجائیں گے، سسٹم ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے شروع کیا کہ عصر کے بعد عموماً وہاں نکاح ہوتے ہیں، تو عصر کے بعد اگر نکاح مغرب تک ٹائم ہو گیا، لوگ پورے چلے جاتے، نکاح میں کوئی نہیں رہتا ہے.
خالی نہیں ہے اتنی دیر کے لیے. تو سسٹم یہ ہوگا کہ عصر کی نماز ہی پڑھتا ہے وہاں، کیونکہ اس کو معلوم لوگ 10-15 منٹ کے بعد سب چلے جائیں گے، کسی کو ٹائم نہیں. تو ہم کو کہیں نہ کہیں قدم اٹھانا پڑے گا. اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب کھانا ملے گا، کہ وہ آئیں گے ولیمے میں. ڈیمانڈ ہے دیکھو آپ کے، اگر یہ ٹائم ہو تو ٹھیک ہے تو فنش کرو. تو سسٹم ہو کوئی، مطلب آپ ہاں وہاں آپ کے علاقے میں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کوئی ایک جماعت ہو، سارے ہی جماعت کے لوگ جو مسلمان ہیں اور تمام لوگوں کے نزدیک خرافات ہیں ان کو آپ جمع کریں اور ان سے مل کر، چونکہ ایک طبقے میں تو آپ کر سکتے ایک جماعت میں، لیکن ہم کو تو امت مسلمہ کی بات کرنا، تو ہم لوگوں کو جمع کریں. ایک ایسی کوئی کمیٹی، عام کمیٹی، یہ کمیٹی، کل کمیٹی، جماعتی سارے لوگوں کی جو ہوتا ہے ایک شورا بنائیں اور سب کو فتویٰ دینے لگائے، بیان دینے لگائے. تو بیان سے شروع ہو، پھر عمل میں کچھ نہ کچھ کیا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس سے ہٹ کر نیچے آ جائیں. دیکھیے جو طلاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ پیچیدہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ وہ جس کا مسئلہ ہے وہ آئے اور علماء کے پاس بیٹھے، وہ پورے ایک ایک چیز اس میں معلوم کرنا پڑیں گی، تب پھر اس کے بعد اس کا کوئی حل پیش کریں. کیونکہ طلاق کا ہے نا ہاں نا ایسا ایک اس میں نہیں ہوتا. جس نے دیا وہ اگر آئے خود اور علماء سے بات کرے تو پھر وہ اس پر بتا سکتے کہ ہاں یہ ہوئی، یا واپس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. ولیمہ دونوں ایک ہی دن کا. جی جی. ولیمے کے تعلق سے یاد رکھیے کہ ولیمہ نکاح ایک دن ہو سکتا ہے. اس تعلق سے ہفتے میں نے پڑھے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں کہ نہ ہو سکے. خلوت اگر ہو جائے، مطلب اگر لڑکا لڑکی مل لے تو یہ بہرحال شام میں، مطلب دن میں نکاح ہو گیا اور شام میں ولیمہ بہرحال ہو سکتا ہے. میرا سوال ہے، اکثر لڑکی بغیر کی شادی کورٹ میں کرتے ہیں، اس کو ماحول جب کھلا ہوتا ہے اس کے بعد بغیر مطلب افیئر کر کے، مطلب لڑکی کو لے کے بھاگ جانا اور پھر تھوڑے دن بعد آ کر اس کے ولی کو منانا، دیکھیے یہ تو درست نہیں ہے. اس لیے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نکاح نہیں ہوتا، حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے. تو لہٰذا بھگا کر شادی کرنا، افیئر کر کے شادی کرنا درست نہیں ہے. یہ مسلم سے بھی اور غیر مسلم سے بھی، چونکہ اس کی شریعت میں ہو سکتا عشق مزاجی وغیرہ محبت شادی سے پہلے جائز ہو. اسلام میں اس طرح سے بات چیت کرنا، پہلے طے کر لینا کسی کو، پھر بات چیت کرنا، پھر اس کو منانا، پھر اسے افیئر کرنا، پھر سب کچھ کرنا، اس کے بعد پھر شادی کر لینا، جس سے بہت مسائل بھی ہوتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلم کے ساتھ بھی غلط ہے اور نان مسلم کے ساتھ بھی عمل غلط ہے. دوسرے نکاح کیوں مایوس سمجھتے جبکہ اتنی متعلقہ بیوہ عورتوں کی بہرحال مسائل ہے، بلکہ کنواریوں کی مسائل ہے. کیوں برا سمجھتے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہزاروں سال کی جو ایک مشترکہ تہذیب میں ہم رہے ہیں، جس میں ہم دینے والا ہاتھ نہ بنتے ہوئے لینے والے ہاتھ بن گئے. مطلب ہم نے ان کو نہیں دیا بلکہ ان سے لے لیا، جس کے اندر ایک سب سے بڑا اہم اصول ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر صرف میرا ہے اور یہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی نکاح کر سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ وہ مسلم خاتون نے اس کو اتنا سیریس لیا، اتنا سنجیدگی سے لیا. اور اس کے بعد دوسرا اہم اس میں رول فلم کلچر نے ادا کیا. فلموں نے کنٹینیوسلی ہیمر کیا شوہر کا، سمجھ رہا کہ بیوی کا رشتہ وہ ایک ہی ہو. حالانکہ یہی فلموں نے لیو ان ریلیشن شپ بتایا، یہی فلموں نے اس کے بیوی کے ساتھ ہوتے افیئرس بتایا اور اس کو لیگل بتایا. یہی فلموں نے یہ بتایا کہ بیوی سے اولاد نہ تو کسی اور سے اولاد پیدا کرے، یہ بتایا. لیکن دوسری شادی کو اس نے ہمیشہ کنڈیم کیا. اور میڈیا کا اثر ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے مردوں اور عورتوں پر بھی، جس کا اثر یہ ہے کہ یہ سیکنڈ میرج کو صرف معیوب نہیں سمجھتے ہیں، اس حد تک جاتے ہیں کہ اگر یہ دوسری شادی کر لے تو اسی کے سالے اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے اس کو جان سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. دوسرا، جن لوگوں نے ہمارے سماج میں دوسرے نکاح کی، عموماً وہ لوگ تھے جو شریر قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے دوسرا نکاح کر کے ایک غلط اگزامپل سیٹ کیا. جیسا کہ اگر ابھی یہ سماج میں کوئی آدمی بولتا ہے کہ سمجھ لیجیے ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کسی نے کہا کہ وہ شخص نے دوسرا نکاح کیا، تو فوراً عورتوں اور مردوں میں کیا بات چلتی؟ اتنی گندی نظر کا ہے وہ، سمجھ رہا، بالکل بغیر سوچے سمجھے بول دیں گے. ارے بہت شریف دکھتا تھا اس نے، تو مطلب کام جو کیا وہ شریفانہ نہیں ہے، وہ ڈینجرس کام کر دیا. یہ کامن ہے. اور پھر جب ایسا آدمی شادی کرتا تو یا تو اس کی نظروں پہ الزام آتا، یا تو وہ عورت بری ہوں گی، ڈورے ڈالنے والی ہوں گی، تبھی بیچارہ اس میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ؟ یا تو آدمی خراب تھا یا عورت خراب، یا تو تیسرا مسئلہ اس کی بیوی میں پہلی کچھ پرابلم ہوں گا، ستاتی ہوں گی، تکلیف دیتی ہوں گی، لہٰذا کیا. تو کچھ لوگوں نے بیڈ ایگزامپل سیٹ کیے، مطلب برے لوگوں نے زیادہ نکاح کیے، مطلب ایک سے زیادہ نکاح کیے، اور اچھے لوگ دبے رہے بہرحال، جس کے نتیجے میں وہ بیڈ ایگزامپل ایسے لوگ گن گن کے بتاتے ان کے دیکھو کیے. تو آج تک دو خاندانوں میں جھگڑا ہے، ان کی امی الگ ہے، ان کی امی
الگ ہے، یہ سب کیا گیا۔ اس کے بعد میڈیا کلچر، ٹھیک ہے، ایک زمانے تک تو میں نے بھی دیکھا ہوں ہندوستان میں بھی، بر صغیر میں بھی لوگوں نے ایک سے زیادہ نکاح کیا۔ ایک جنریشن آپ پیچھے جائیے تو 2 دادیاں تھے، کسی کو 3 تھے، یہ کامن تھا۔ نانی ہمارے جو ہم تیسری نانی سے تھے یا دوسری نانی کے بچے فلاں، یہ کامن تھا۔ لیکن میڈیا نے اس کے بعد جو کیا نا، وہ ایک دم ٹیبو، حرام جیسا کر دیا اس کو، اور ہماری خواتین نے اس کو بہت سیریس لیا، سمجھ رہا۔ اور ایک چوتھی چیز جو ہے، مردوں کی ناانصافی نے بھی یہ کیا، کچھ لوگوں نے نکاح کیے اور نکاح کرنے کے بعد پہلی بیوی کو مکمل طور سے ترک کر دیا، کمزور سمجھا، یا اس کی خوبصورتی کی تعریف کی اور اس کو جو ہے بدنما سمجھا، اس کے بچوں کو کم حق دیے، اس کے بچوں کو زیادہ دیے۔ یہ ایسی مثالیں بن گئی سماج میں، جس کے نتیجے میں آج خواتین اس کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں ہیں، جبکہ یہ بہترین سلوشن جو شریعت نے دیا تھا، یہ مطلقہ عورتوں کا مسئلہ ہے، بیواؤں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی تعداد مسلمانوں میں زیادہ ہے، حالانکہ مسلمان بھی اللہ رحم کرے وہ ابارشن جیسی لعنت میں پھنسے ہیں اولاد کو ضائع کرنے کی، پھر بھی عورتیں زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، اسلام قبول کرنے والوں کا پریشر بھی تو ادھر ہی ہے، تو عورتوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہو جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ ایک سلوشن ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس سلوشن کو ہم نے پرابلم سمجھا۔ تو یہ سلوشن سمجھ رہے آپ، یہ سلوشن ہے، ہم اس کو پرابلم سمجھتے ہیں۔ تو یہ مینٹالٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس پہ 1-2 بار بہرحال بیانات دیے تھے، جس کے نقصانات مجھے یہ ہوئے کہ مجھے بہت سننا پڑا لوگوں کی، پورے دنیا بھر سے عورتوں نے اتنی گالیاں دی فون لگا کے سینٹر پہ، کہا کہ فیض بھائی نے دوسری کی ہے کہ اب تک، ان کے بہن بھائی کی دوسری کرا ہے کہ اب تک، ان کے ابا کی مطلب ان کو کتنی والدہ ہے، اور وہ ابھی سے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک مظلوم آدمی اگر ظلم میں ہے بھی تو کیا بول نہیں سکتا آپ کی بات، وہ ہے ظلم میں، لیکن حق بات کرنے سے پیچھے تھوڑی ہٹتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بولے، ٹھیک ہے، جو چیز ہے تو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نکاح کرنا کیسا ہے، کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، میرے کئی سوالات میں جوابات ہیں۔ تو بہت ساری عورتوں نے بہت ووٹ کی، لیکن بہت سارے لوگوں نے گلے بھی لگا لیا مجھے، ان کے گلے لگنے سے میں سمجھ جاتا ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا۔ ایک صاحب مجھے ملے، گلے پکڑ لیے، کہا آپ کی وجہ سے میرا دوسرا نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کرے ہمارا بھی ہو جائے تمہارے وجہ سے، دعا دو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔